کون ہے؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی 1,00,000 روپے مہر میں روحا بدر بنت بدر احمد جعفری کا نکاح زین احمد ولد محمد احمد شیخ سے کروں، اجازت ہے دی؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب زین احمد ول محمد احمد شیخ، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح روحا بدر بنت بدر احمد جعفری سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تا دم حیات نصیب فرما. آپس میں محبت سے، اتفاق و اتحاد سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبت کا ذریعہ بنا، خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو اللہ پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. سورہ معارج کی ان آیتوں پہ درس چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان جلباز ہے، بے صبرا ہے. بے صبرے کا مطلب ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے، اسٹریس لے لیتا ہے، ہلڑ بازی. یہ دنیا میں ناکام لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ علامتیں غیر مسلموں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، جن کو ہم دنیا کی کامیاب ترین قومیں کہتے ہیں. یہ ساری علامتیں ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. مایوسی، ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں، خود وہ ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریس میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا ہے جو ڈپریشن کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، خود ڈپریشن کے بعض دفعہ مریض بن چکے ہوتے ہیں. یہ ٹینشن برداشت کرنا کلے آدمی کا کام نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی جو مشکل کام ہو تو کہتا ہے کلے آدمی کا کام نہیں ہے. تو ٹینشن برداشت کرنا اکیلے انسان کا کام نہیں ہے. جب تک اللہ کا کے ساتھ ہونے کا یقین نہ ہو اور اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ سے ریلیشن نہ ہو، اس وقت تک غم برداشت کرنا آسان نہیں ہے. پاگل ہو جاتا ہے آدمی، مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ان آیتوں کا حاصل، بھائی ادھر چلے جائیں پلیز. بیان میں سب کی شادی تو نہیں ہوئی ہے نا،
باقی تو بیان سننے آئے ہیں نا. تو اللہ تعالی نے پھر وہ نسخے بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ جلد باز نہیں ہوتے, وہ غموں میں صبر کرتے ہیں, خوشیوں میں اتراتے نہیں ہیں. بے صبر آدمی کیا کرتا ہے, غم میں جزا فضا شروع کر دیتا ہے اور خوشیوں میں اپنی اوقات سے باہر. یہی ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. پیسہ آ گیا تو دماغ خراب ہو گیا آپ کا, غریبوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا, لوگوں سے سلام کرنا چھوڑ دیا, پھوپھا میں لگ گئے. وہ پیسہ جب گیا, لیبیا کے صدر کا دیکھو حال کیا ہوا تھا. لیبیا میں صدر کے خلاف بغاوت ہوئی کہ صدر 2 نمبر ہے اور عیاش ہے. حالانکہ شریعت کا حکم ہے جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں, لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. حاکم جو بھی ہوگا چاہے اچھا ہو یا برا ہو, بخاری مسلم کی احادیث ہیں اس کے بارے میں واضح کہ اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بغاوت جائز نہیں, کیونکہ حاکم کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی, اسٹیٹ کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. بغاوت سے نقصان ہوگا اسٹیٹ کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی حکومت کے پٹھو ہیں, یا بھائی حکومت کے نہیں, اسٹیٹ بچانے کی بات کرتے ہیں, ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں. تو وہ دیکھو نا لیبیا میں جب بغاوت کی ہے تو کتنے اچھے اچھے وہ نعرے لگائے گئے تھے کہ یہ عیاش ہے تو ہم نے اس کو ملک میں ایک صالح قیادت لانی ہے. اور بغاوت کی جب بات ہوتی ہے تو مراد ہوتی ہے مسلح بغاوت. حکومت کے خلاف دھرنے احتجاج اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, وہ تو رائٹ ہے. کوئی مطالبہ منوانا ہو, پوری دنیا میں یہ رائٹ ہے عوام کا کہ بھائی وہ پرامن احتجاج کر سکتی ہے. ہم بغاوت کی بات کرتے ہیں. بغاوت سے مراد کیا ہے؟ تلوار لے کے بغاوت کرنا, اسلحہ لے کے چڑھ جانا. پھر لوگ مثال دیتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے بھی تو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی. قطعاً نہیں, مسلح بغاوت نہیں کی تھی, انہوں نے مسلح بغاوت نہیں کی تھی. حکومت کے خلاف کوئی مطالبہ منوانے کے لیے اس پہ دباؤ ڈالنا الگ چیز ہے, اور اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا الگ چیز ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ حضرت حسین اسلحہ لے کے ہی تو نکلے تھے کربلا کے میدان میں. اس کا جواب یہ ہے کہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. اسلحہ لے کے تو ڈیفینس کے لیے تو ہر شخص اسلحہ لے جا سکتا ہے. اگر وہ بغاوت کے لیے نکلتے تو اپنے گھر کی خواتین, پردے دار باحیا خواتین اور چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے نہ نکلتے. جب بھی فورس اور لڑائی کے لیے جایا جاتا ہے, جوان فوجیوں کو لے جایا جاتا ہے, اور جتنی بڑی سامنے طاقت ہو اتنی نہ صحیح اس کے جوڑ کی طاقت کو مقابلے میں لے جایا جاتا ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سادات کی خواتین کو لے کے نکلنا اور دودھ پیتے بچوں کو لے کے نکلنا, یہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کی علامت ہے کہ آپ حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے, مسلح کہتے ہیں اسلحے کے ساتھ, تلوار سے بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. آپ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے, تفتیش احوال کے لیے نکلے تھے. آپ کو غلط کوفیوں نے گائیڈ کیا, کوفیوں نے غلط بیانی کی کہ آپ آئیں, سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تفتیش احوال کے لیے نکلے تو پھر کوفہ کے گورنر بدبخت نے ظلم کیا, زیادتی کی, اور سیدنا حسین کے مقابلے میں وہ آیا ہے تو دفاع تو پھر حق بنتا ہے نا. گورنمنٹ اگر آپ کو بلا وجہ مارنا شروع کر دے تو پھر تو شریعت کہتی ہے بھائی اپنا دفاع کرو, سب سے پہلے اپنی جان بچانی فرض ہے. ایک ہے حکومت پہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنا, ایک ہے آپ کو بلا وجہ گورنمنٹ مار رہی ہو تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے دفاع میں جو چاہیں کریں آپ. تو دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی اگر آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے, ناحق قتل کرنے کے لیے, تو پھر آپ کے لیے اپنے دفاع میں اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے. لیکن ایک ہے آپ چڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیں, آپ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, ان کا شمار تو تھوڑا متشدد قسم کے علماء میں ہوتا ہے, یعنی متشدد علماء میں ہوتا ہے جو بہت سخت مزاج والے تھے. وہ بھی بغاوت کے قائل نہیں تھے. انہوں نے ان کے الفاظ, میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن ابھی آگے ہی بات تو میں کر کے آگے چلتا ہوں, ان کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے کبھی اس میں مثبت اثرات نظر نہیں آئے, کبھی بھی مثبت اثرات نظر نہیں آئے. اور لوگ پھر افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تو بغاوت کی. ایسا نہیں ہے. افغانستان میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھی نہیں تو بغاوت کس کے خلاف ہوتی؟ کوئی اسٹیبل, وہاں تو ہر پہاڑ پہ الگ ریاست قائم تھی اور موبائل صدر تھا وہاں کا, تو صدر جدھر جاتا صدارت بھی اس کے ساتھ ساتھ گھومتی ہوتی تھی. تو وہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھوڑی تھی افغانستان میں. اگر وہاں بھی اسٹیبل گورنمنٹ مضبوط ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کو نہ, کیونکہ کتابیں سب اسی پر ہیں کہ نہیں ہے جائز.
بعض لوگ امام حنیفہ کے قول کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھو مجتہدین کے اقوال پہ فتویٰ نہیں ہوتا, فتویٰ مجتہدین کے جن اقوال کو دلائل سے نکھار کے اس فقہ کا حصہ بنایا گیا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر صرف امام حنیفہ کے اس طرح کے تاریخی قول کو لینا ہے پھر تو اور بہت سارے اقوال ہیں جن کو آپ بھی نہیں مانتے. تو خلاصہ یہی نکلا ہے کہ جہاں بھی بغاوت ہوتی ہے, بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی, بنو عباس نے کی, تو کیا نتیجہ نکلا؟ اسلامی خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ. اور پھر بنو عباس نے بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کیا کہ جو خرابیاں بنو امیہ کے دور میں تھیں بنو عباس بالکل ان سے پاک تھے, ایسا نہیں ہے, ان پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. تو وہ خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی اور جتنی یورپ فتح ہوتا چلا جا رہا تھا وہ ساری رک گئی. پھر محمد بن قاسم کو لا کے اس کو قتل کر دیا گیا. ایسے ایسے ظلم ہوئے. محمد بن قاسم بیچارے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو سندھ فتح کیا اس نے, اس کو صرف اس بیس پہ مارا گیا کہ بنو امیہ کا ہے وہ, تو بنو امیہ کا ہونا ہی جرم ہو گیا, حالانکہ بنو امیہ میں سارے برے تھوڑی تھے. تو یہ سب اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں جب آپ اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ لے کے بغاوت پہ اٹھتے ہو. تو اس لیے شریعت کا 2 اور 2 4 کی طرح حکم ہے کہ آپ نے مسلح بغاوت نہیں کرنی ہے, صبر سے کام لینا ہے. ہاں ظالم کے سامنے حق بات ضرور کہنی ہے. درباری ملا وہ ہوتا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات نہ کہے, وہ درباری ملا کہلاتا ہے, صحیح ہے نا. تو جو صحیح علماء ہیں وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو حاکم, اس کے سامنے حق بات کہتے ہیں وہ, لیکن کہنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. جو درباری ہوتے ہیں نا اکثر وہ ممبر پہ تو بول رہے ہوتے ہیں, سامنے نہیں بولتے وہ, اور سامنے جب بولتے ہیں جب ان کے مریدین دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ جا کے باہر بتائیں کہ ہمارے حضرت جی اتنے ماشاءاللہ چیمپئن ہیں, لیکن بند کمرے میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے بہت جلدی فتوی نہ لگا دیا کرو. اب لیبیا کا صدر کا تھا, یاش تھا, شراب وراب کے بھی الزامات تھے, تو اس کے خلاف لوگوں نے تحریک چلا کے بیڑا غرق کیا. اب لیبیا کے سارے وسائل پہ کس کا قبضہ ہو گیا ہے؟ لیبیا کے حالات آپ دیکھو, اتنے الاؤنسز تھے نا گورنمنٹ کی طرف سے, اتنے الاؤنسز تھے, ایش یعنی اکنامکلی ٹھیک ٹھاک ترقی کر رہا تھا وہ ملک. تو ان باطل ملکوں کی آنکھوں کا میں کھٹکنے لگا وہ, تو انہوں نے کیا کیا, وہیں کا لوگوں کو کھڑا کیا, باہر سے آ کے کوئی بھی نہیں مار سکتا آپ کو. وہیں کے لوگوں کو کہا یہ یا یاش ہے, یہ ظالم ہے, یہ فلانا ہے. لوگ دیکھتے نہیں ہیں, بس ٹک ٹاک فیس بک ان پہ چل رہے ہوتے ہیں, اخباروں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ چند صحافیوں کو خرید لیتے ہیں, وہ صحافی ذہن بنانا شروع کرتے ہیں. لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی کہ یہ خبر صحیح ہے. اتنی ابھی ماضی میں جو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ خبریں چلی ہیں, ہم سر پکڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, ہمارے قریبی دوست خبر بھیج رہے ہوتے تھے, ہم جب تفتیش کرتے تو بالکل اس کے اپوزٹ معاملہ نکلتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو لیبیا میں نتیجہ نکلا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. صدام حسین کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا, بیڑا کیا ہو گیا؟ عراق کا غرق. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, بس پھر میں آگے چلتا ہوں, میرا ٹاپک نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ یا تو آپ اتنے بڑے دادا ہو نا کہ آپ نے سامنے والے سے مکان خالی کرا دیا, اور اب آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اب مکان پہ قبضہ آپ نے کر لیا. ابھی حال یہ ہے کہ جو عوام بغاوتوں پہ آئی ہے نا, ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو مکان خالی کرا لیا, قبضہ کون کرے گا؟ محلے کا دادا, یہ جو بڑا ڈاکو ہے نا وہ قبضہ کرے گا اس پہ. تو یہ اس پہ تو فوکس کر رہے ہیں. یہ مالک مکان جو ہے ہمارا نلکا نہیں لگا کے دیتا. آپ کسی گھر میں رہ رہے ہو اور مالک مکان آپ کو نلکا نہیں لگا کے دے رہا, آپ کو کلر نہیں کر کے دے رہا, آپ کا جتنا بل آ رہا ہے اس سے ڈبل بنا کے پیش کر رہا ہے, اور پانی کا ٹینکر نہیں ڈلوا رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. آپ نے کیا کیا؟ مالک مکان کے خلاف بغاوت کر کے مکان کے کاغذات اپنے نام کرا لیے, اور یہ نہیں پتا کہ وہ مالک مکان نے کم از کم آپ کو محلے کے ڈاکو سے اور دادا سے بچایا ہوا تھا. آپ جب اس پہ فورس کر کے نلکا لگوا نہیں سکتے تو آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس کو باہر سے نکال کے آپ وہ مکان اپنے قبضے میں لے لو گے؟ اس کو خالی کرو گے تو 20 لوگ بیٹھے. اور آسان مثال دیتا ہوں, ابھی افریقہ کے جنگل میں دیکھ کر آ رہا ہوں یہ مثال میں, بہت آسان مثال ہے. لیپرڈ کا نام سنا ہے؟ لیپرڈ چھوٹا سا چیتا. اس بیچارے کے ساتھ جنگل میں بہت ظلم ہوتا ہے, کیونکہ یہ شیر اور ٹائیگر کی نسبت اور جو ہے نا ہائینا, اس کی نسبت کمزور جانور ہے. یہ ہرن کی نسبت تو طاقتور ہے, لیکن شیر کی نسبت یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اب یہ بیچارہ, اس کو جب بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یوٹیوب پہ, میں نے بھی ولاگ بنایا, اس میں یہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نیچے میں اگر اترا نا تو امریکہ اور جاپان بیٹھے ہوئے ہیں,
مجھے کھانے کے لیے. اس کو پتا ہے. اور بڑے بڑے ملک بیٹھے ہوئے ہیں, شیر ویر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہائنا وائنا گھوم رہے ہوتے ہیں. ہائنا تو ایسے چماٹ مارتا ہے رکھ کے. تو اب یہ بیچارہ اکثر اس کا شکار کے ساتھ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھولا بچھڑا ہرن ادھر کو آئے تو 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہرن کو شکار کرتا ہے اور فوراً وہ جو ہائنا وغیرہ ہے وہ آتے ہیں, بولتے ہیں چل نکل یہاں, ایک چماٹ مارتے ہیں اس کو رکھ کے چل, اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس لیے اس کی عادت ہوتی ہے شکار کرتے ہی درخت پہ لے کے چڑھے اس کو. اپنے سے زیادہ وزنی شکار کو یہ درخت پہ لے کے چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. درجنوں شکار تو اس سے ویسے ہی ضائع ہوتے ہیں, پھر جو بیچارے کے حصے میں آتے ہیں ان کو درخت پہ لے کے چڑھنے کی کوشش میں بعض دفعہ خود بھی گرتا ہے اور شکار بھی نیچے گر جاتا ہے. بہت مشکل سے اس کو 4-6 بوٹیاں اس کے ہاتھ میں آتی ہیں, پھر بھی کچھ آ جاتی ہیں. ہم تو لیپٹ جیسے بھی نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کم از کم اس کے خونخوار دانت تو ہے نا. پبلک کی حالت حکومتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی. تو احتجاج حق ہے, وہ ضرور کریں, حکومتوں کو ایسا نہ چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے اسلحہ لے کے حکومتوں پہ چڑھائی شروع کر دی تو بغاوت ناکام ہوئی تو بھی ایسی کی تیسی ہوگی, بغاوت کامیاب ہوئی تو بھی ایسی کی تیسی ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کنٹرول بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. ان کے دماغ بھی ہیں اور ان کے پاس پاور بھی ہے. تو اس لیے ہم پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی مثال ایک درخت کے پھل کی طرح ہے. بے شک کیڑا لگا ہوا ہے اس میں, لیکن اگر آپ نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی نا تو وہ نیچے ٹوکرا آپ کا نہیں ہے, ٹوکرا کسی اور کا ہے, وہ لے جائے گا, وہ کیڑے مار دوائی اسپرے کرے گا, کھا جائے گا. تو اس لیے یہ جو بھی ہے ملک میں جیسا تیسا ہے برداشت کرو. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. بھائی بالکل صحیح بات لکھی ہوتی ہے. ٹرک والے نے لکھا ہوتا ہے تو تپڑ ہے تو کر لینا. ہم پونپ بجا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے, تو اس نے ہماری ٹینشن ختم کرنے کے لیے لکھ دیا کہ بھائی یہ بار بار نا ہارن بجا کے نہ اپنا دماغ کھا نہ میرا دماغ کھا, میں راستہ نہیں دوں گا, میں ایسے ہی چلوں گا یوں. اور اس نے پیچھے لکھ دیا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ برداشت کرتے ہیں. بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو حکومت اچھی ہو بری ہو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. جو احتجاج آپ کا حق ہے وہ آپ نے کرنا ہے. میڈیا پہ آپ نے جو بھی حکومت کی خرابیاں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ تو کرنا چاہیے, یہ چھوڑ دو گے تو یہ تو بالکل کھا جائیں گے ہمیں. جو آپ کا جائز حق ہے وہ کریں آپ. لیکن یہ نہ کہیں کہ حضرت حسین جب یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے تھے, یہ بالکل تاریخی حقیقت کے خلاف ہے. سیدنا حسین اگر اسلحہ کے ساتھ مسلح بغاوت کے ساتھ نکلے ہوتے تو اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. تبھی تو سیدنا حسین کی مظلومیت بہت زیادہ ہے کہ وہ مسلح بغاوت کے لیے نہیں نکلے. تو ان کو کس بیس پہ قتل کیا جا رہا ہے؟ ایک تو ویسے بھی قتل جائز نہیں تھا نبی کے نواسے ہونے کی بیس پہ, اور ایک اس بیس پہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوفہ پہ حملہ کرنے تھوڑی نکلے تھے. حملہ کرنے نکلتے تو وہ بدبخت ملعون گورنر ابن زیاد کہہ سکتا تھا بھائی اسٹیٹ کو خطرہ تھا. بھائی اسٹیٹ کو کہاں سے خطرہ تھا؟ وہ تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نکلے تھے. تم نے کیسے ان کو نبی کے نواسے کا قتل, یہ ایک الگ جرم ہے, اور اس بیس پہ کہ ویسے ہی معصوم خون کہ جو ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت خواتین اور بچوں کے ساتھ, تو ویسے بھی کوئی آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے. تو ہم جب یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس سے سیدنا حسین کی فضیلت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے, اور ان کی مظلومیت کو چھپانا نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی مظلومیت بڑھ جاتی ہے. تبھی تو عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنتیں بھیجنے کو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ 100 دفعہ لعنت بھیجو بھائی اس بدبخت کے اوپر, کیونکہ وہ قاتل ہے اور وہ ظالم ہے. تو لیکن اس سے یہ استدلال کرنا آج کل کے اسکالر کہ یوں پھوڑ دو پھاڑ دو ادھر دھماکہ کر دو, یہ مولوی لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے اور خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف منہ کے فائر کر رہے ہیں بیٹھ کے. اور پھر جب ایجنسیاں اٹھا کے ان کے نٹ بول ٹائٹ کرتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیج دیتی ہے, تو 6 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کام کرو جو کر سکتے ہو بھائی. خیر دوبارہ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. کیا بات کر رہا تھا میں, کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز ہے. کیا مطلب؟ جلد باز کا مطلب بے صبرا. اس کے مختلف عنوانات ہیں. ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے, اسٹریس میں جلدی جاتا ہے, اور خودکشیوں کی طرف جلدی جاتا ہے. بات بات پہ آج کل خودکشی, اور بات بات پہ سر پھاڑنا, گالیاں نکالنا شروع کر دینا, دیکھنا نہیں سامنے والے کا کیا احترام ہے, فوراً فتوے لگانا شروع کر دینا. جو آپ کے مخالف ہے اس پہ فوراً فتویٰ لگے گا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے. آج کل مذہبی لوگوں میں بھی یہ جذباتی پن بہت زیادہ ہے. آج کل کیا
آج پرسوں سے بھی ہے، یعنی کل بھی تھا، پرسوں بھی یہی تھا. ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، او ایسا ہے وہ دار ایسا. تو اس کا مطلب یہ مذہبی آدمی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے. یہ مذہب کو فالو بولو نہیں. مذہب کے منجن بہت بکتے ہیں. امریکہ کینیڈا میں تو میں نے ایسے منجن بزنس ہی منجن گئے وہاں بہترین. خیر ایسا نہ ہو کوئی منجن لے کے چلا جائے، وہ منجن نہیں ہے، وہ دوسرا منجن ہے. تو مذہب کے نام پہ اب فوراً ہائپر ہو جانا، صحابہ سے بدگمانیاں. ذرا سی کوئی تاریخی روایت دیکھ لی تو صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ذرا سی کوئی بات دیکھ لی تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دی. بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے لوگ. بس آپ کا مخالف ہو کوئی، اس کی کسی خوبی کو نہیں ماننا، اس کی ہر خامی کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا. تو یہ سب جلد بازی کی علامتیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ صفت، یہ یعنی برائی اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں، میں جو ہے نا ایک دم ہائپر ہو جاتا ہوں اور میں جو ہوں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں. تو دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا جو آپ کو کہے اچھا پابندی سے 5 ٹائم نماز پڑھا کرو؟ ہے وہ فوراً میڈیسن لکھ کے دے گا. کیا خیال ہے؟ یہ گولی کھاؤ آپ، ڈپریشن کی گولی، اس سے لمبی گہری نیند سو گے، صبح اٹھو گے تو پھر تھوڑی دیر میں ڈپریشن دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب کوئی نعمت مل کے چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے، پیسے چلے گئے تو ٹینشن شروع. وہ ٹینشن ختم ہوگی گولی کھانے سے؟ بھائی وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا، لیکن جب ہو سکتا ہے گہری نیند سے جب اٹھے 2 گھنٹے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے، انڈے کے پیسے ہی نہیں ہے ناشتے کے لیے، پھر بیگم سنائے گی صلوات ٹائٹ قسم کی. کیا خیال ہے؟ خود بھی افسوس ہوگا یار میں غریب. اور پہلے اگر بچپن سے ہی پیدائشی غریب ہے، خاندان غریب ہے، پھر تو غریب آدمی کو تو ٹینشن ہوتی نہیں ہے. وہ تو جس دن جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکل آئے تو خوشی سے مر جاتا ہے، نہیں نکلے تو کہے گا وہی نارمل جیسے روٹین کے حساب سے چل رہا ہوں. وہ کل ایک کلپ آیا بڑا ٹائٹ. یہ ایکٹنگ بھی بڑی زبردست چیز ہے یار. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل وے میں بتاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ کلپ آیا، وہ کوئی بندہ کسی غریب آدمی سے انٹرویو لے رہا ہے، اس کا منہ بھی بیچارہ غریبوں والا نا، اس سے کہہ رہا ہے کہ یار بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا اب؟ تو وہ کہتا ہے یار بچپن کی اچھی تھی. کہتے کیوں؟ کہتے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا یار. تو اس نے کہا پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں اب دونوں ہی نہیں ہے. ایسے اسٹائل سے بولا. کہہ رہے اب بچپن میں سکون تھا پیسہ نہیں تھا، کہہ رہے اب دونوں ہی نہیں. ایک چیز بھی ہوتی ہے نا تو گزارا ہو جاتا. تو غریب آدمی کا تو ہے ہی نہیں نا، اس نے تو دیکھی نہیں عیاشی، تو وہ تو اسی پہ گزارا. یہ دیکھو لو مزدور لوگ، آپ دیکھو میں نے ایسے ایسے مزدور دیکھے ہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں بیچاروں کی، اور گنے کے رس نہیں نکال کے وہ جو چھلکا بچتا ہے اس کا، وہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے جا رہے ہیں. وہ اپنی گائے کو گائے یہ تھوڑی کھاتی ہے، لیکن ان کے پاس گائے کو کھلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. ایسی دونوں گھٹنے چپکے ہوئے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، اور دھوتی پہنی ہوئی ہے، اور وہ اٹھا کے اپنی کمر پہ لے جا رہے ہیں. گائے کو بھی غریب بنا کے رکھا ہوا ہے، گائے کے سامنے رکھ دیں گے کھانا ہے کھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر ان کی گائے بھی ہم نے دیکھی، وہ بھی ایسی ہڈیاں نکلی ہوئی، اس کا بھی دودھ نکال کے پی کے گزارا چلاتے ہیں. گائے بھی خوش ہے، صحیح ہے نا، اور جب ملتے ہیں بڑے مزے سے ملتے ہیں. ہاں بھائی، کیونکہ ان کو توقعات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا علاج کس میں بتایا؟ الا المصلین. فرمایا نماز پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، بہت سخت پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، بہت سخت. دائمون دائمی طور پہ پڑھتے ہیں، جب سے بالغ ہوئے موت تک پڑھتے ہی رہتے ہیں. جہازوں میں پڑھتے ہیں، ٹرینوں میں پڑھتے ہیں، میدان جنگ میں پڑھتے ہیں، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ پڑھتے ہیں، جس دن شادی تھی اس دن بھی پڑھتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی کے دن فجر کی نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں. اس دن بھی پڑھتے ہیں. تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ایسے پابندی سے پڑھتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، پڑھتے بھی ٹرخانہ والا نہیں پڑھتے، بلکہ نمازوں میں
خوشو پیدا کرتے ہیں. بتاؤ یہ جو ڈپریشن کی بیماری کا علاج ہے, جن کو سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے, اس کے ایکسپرٹ پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں, سعودی عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یا امریکہ, یو ایس اے, کینیڈا اور یو کے میں پائے جاتے ہیں؟ بتاؤ, وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں نا. یہاں کے جتنے ڈاکٹرز ہیں, اس نے کیا ابن بطوطہ کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں؟ یہ سارے وہاں جاتے ہیں نا, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سارے ڈپریشن کے علاج سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ان ملکوں میں جاتے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں جو نفسیاتی ماہر نفسیات بنتے ہیں, سلیبس کہاں سے آتا ہے؟ مکہ مدینہ سے, یا قرآن سے نکالا گیا سلیبس؟ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے. تو اس سلیبس میں کہیں ہوگا نماز پڑھتے ہیں ہوگا؟ ہے ہی نہیں. اس سلیبس میں یہی ہوگا, وہ کچھ باتیں ہوں گی ایکچولی یوں خوش, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرایا کرو, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں ڈپریشن میں ہوں, مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہا 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 وہ ہنسا کریں تاکہ ایسا لگے کہ میں خوش ہوں. تو حضرت نے تو پتہ نہیں کیا جواب دیا اس کا. تو مجھے خیال ہو رہا تھا, میں بولوں شیشہ بھی تجھ پہ ہنسے گا, یا تو ہنسے گا یا شیشہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. جب تو ہنسے گا نا, شیشہ کہے گا بھائی واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. شیشہ کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں. اگر وہ یوں کہتے ہیں نا شیشہ پیا کر, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کچھ. ڈپریشن یہ مصنوعی تکلفات ہیں بھائی. میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا تو سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو گورے تھے سارے اس جہاز میں نا. ایک آدھ ہمارے جیسا دیسی آدمی ہوگا. وہ جہاز میں وائبریشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی, جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا, بہت زیادہ ہل رہا ہے. تو میں نے ان گوروں کو اور گوریوں کو دیکھا ہنس رہے ہیں, ہاں ہاں ہاں. اچھا میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا استاد ایسا نہ ہو کھڑکی کھلے. اور تو میں نے تو پھر کلمہ ولمہ پڑھنا شروع کیا, وہ ہل رہا ہے وہ ہاں ہاں. تو میں نے کہا یار یہ کیوں, ابھی تو نارمل یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ابھی ہاں آئیو, کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا. اس سب اپنے مطالعے میں یا موبائل میں لگے ہوئے تھے. تھوڑا زیادہ وائبریشن ہوئی ہے نا جہاز میں, زیادہ ہلا ہے, تو وہ ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو ہاں ہاں. تو مجھے لگا کہ یہ وہی ماہر نفسیات نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جب اسٹریس اور ڈپریشن ہو نا تو ہنسو. اندر سے کچھ بھی ہو رہا ہو, وہ پھر اچھا میں بتاؤں گا اندر سے کیا ہو رہا تھا, لیکن اوپر سے یہ ٹھیک ہے, یہ میں غلط نہیں ہے, یہ علاج کرنا چاہیے, میں اس علاج کا مخالف نہیں ہوں. لیکن میرے بھائی جب تھوڑا اور زیادہ ہلتا نا تو پھر چماٹ مارتے ہنس کیوں رہا ہے, دیکھ نہیں رہا ہماری حالت کیا ہو رہی. تو بہت زیادہ نہیں ہلا, تھوڑا ہلا تو وہ ہنسنے لگے. تو میں نے حیران ہوا کہ یار یہ ڈرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ چونکہ یہ بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں, ان میں تو کسی ماہر نفسیات نے ان کو, انگریز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو نفسیات پڑھتے ہی نہیں ہیں. ڈپریشن سے مر جائے گا پڑھے گا, اور جس ڈاکٹر سے علاج کرائے گا نا اس ڈاکٹر کو بھی ڈپریشن سے مار دے گا. کیونکہ نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, وہ بھی بیچارے جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں. وہ کیونکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ مل ہی نہیں رہا ہوتا نا ان کو, ایک آیا اس کے الگ مسئلے, دوسرا سارا دن جب مسئلے ہی مسئلے رہیں گے تو وہ اس کو اپنے بارے میں شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. یہ حقیقت ہے. اس لیے میں بہت یعنی اس کا خیال کرتا ہوں کہ 2 آدمی پریشان آئے تو ایک خوش آدمی آئے تیسرے نمبر پہ. سارا دن پریشانیاں ہی سنتے رہو نا, آدمی کہتا ہے شاید میں بھی پریشان ہوں بھائی. تو وہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کتنے بڑے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں, میڈیسن ہیں, ٹوٹکے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کرو, جاگنگ کیا کرو, بھاگا کرو, جم جایا کرو, نیند کا خیال کرو, وغیرہ وغیرہ. یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن کا علاج کیا بتا رہے ہیں, الا المصلین. کہیں ٹیبلٹ, کہیں نیند, کہیں ایکسرسائز کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اس کی نفی نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے. بعض دفعہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نیند نہ ہونا خود ایک پریشانی ہے. میری تو جب نیند پوری نہ ہو تو میں لوگوں سے بتا دیتا ہوں, ابھی مجھ سے اگر بات کی نا سوچ سمجھ کے بات کرنا, سوچ سمجھ. ابھی میرا دماغ کام, یہ تو نیچرل ہے نیند نہ ہونے سے. اس کا حل یہ کہ نیند کر لو.
لیکن جب نیند بھی ہو, صحت بھی ٹھیک ہو, پھر بھی تپا ہوا ہے, تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مینوفیکچر, نہیں کوئی وجہ پریشانی کی نہ ہو پھر کیوں پریشان ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی آپ کہہ رہے ہو وجہ نہیں ہے, بیسیوں وجہ ہیں اس کے پاس. اصل میں وہ وجہ نہیں ہے, وہ آپ کی بنائی ہوئی وجہ ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ اس وقت ہے جب آپ کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر کسی شخص کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے, اب اگر وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, کیونکہ بھوک برداشت کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح آپ کے پاس چھپڑا نہیں ہے سر چھپانے کے لیے, سردی گرمی سے بچنے کے لیے, پھر ٹینشن میں جانا یہ نیچرل ہے. پھر ٹینشن ہونی چاہیے, پھر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے دماغ کا فیوز اڑا ہوا ہے, کیونکہ کہاں سوئے گا, روڈ پہ سوئے گا. تو گھر کا ہونا, بھلے کرائے کا گھر ہو, یہ انسان کی بیسک ضرورات میں سے ہے. تیسری بات, باڈی میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو. بڑی بیماری کا مطلب بلا وجہ کا پین لے کے گھوم رہے ہو, درد لے کے گھوم رہے ہو, مستقل ہے. ورنہ درد بھی ایسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے نا تو باڈی خود اس کو محسوس کرنا چھوڑتی ہے. بہت زیادہ چلتا نہیں ہے درد باڈی میں, لیکن چلو ہو رہا ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو یہ ٹینشنیں تو ہیں, آج کل لوگوں میں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. ہر شخص پیٹ بھر کے کھا نہیں رہا بلکہ پھوڑ رہا ہے. 2 ٹائم نہیں کھا رہا بلکہ 3, بالکل صحیح کا 4, 5 ٹائم کھا رہا ہے, اور کھا بھی ٹینشن کی وجہ سے رہا ہے. یار ٹینشن بہت ہے, پیسہ نہیں ہے, 2 پراٹھے کھا گیا ٹینشن میں. پھر آفس جائے گا, یار آج میرا موڈ آف ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, یار میری جاب کو بڑا خطرہ ہے, 2 چائے وہاں پیے گا بیٹھ کے. پھر گھر آئے گا, کھانا کھائے گا یا لنچ وہیں کرے گا, پھر ٹینشن, پھر شام کو سموسے کے ساتھ چائے پیے گا ٹینشن میں, پھر رات کو پھر ڈپریشن کی گولی کھا کے سونے کے لیے بہترین بستر بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا, اور بہت سو کے کمروں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا. ٹینشن تو اس مالک مکان کو دو جس کا کرایہ نہیں دے رہے تم, وہ نہیں اس کو چاہیے بھائی, جس کے گھر پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کرایہ نہیں دے رہا ٹائم پہ, ٹینشن تجھے ہو رہی ہے. کوئی وجہ ٹینشن کی نہیں ہے. جس کو آپ وجہ سمجھتے ہو وہ وجہ نہیں ہے, شریعت اس کو وجہ نہیں مانتی ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن باتوں پہ لوگوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں نا, اصل میں ان پہ شکر کی تلقین بنتی ہے, صبر کی بنتی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا حوصلہ بہت کم ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو, ورنہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا کے بولو کمبخت شکر کر, اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن یہ بولیں گے تو اس کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی کہ یار ایک تو میں غم زدہ ہوں, اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں شکر کرو. تو یہ عجیب بات ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیسا شکر کیا تھا, اخرجنی من السجن, خوشی کی بات ہے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا. خوشی کی بات ہے جاء بکم من البدوی, اللہ نے آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے گیا. تو یہ ساری چیزیں خوشیوں کی یوسف علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مقام شکر ہے. پھر اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے, تو نے مجھ پر اتنے سارے احسانات کیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں, جتنی کتابیں ہیں, نفسیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں لوگ, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور کہاں کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, لیکن وہی لطیفہ جو 20ویں دفعہ سنا چکے, ایک دفعہ میرے مشورے پہ, اور کچھ لوگ کچھ چیزیں میرے کہنے پہ سن لیا کرو. ایک مجھے امریکہ کینیڈا میں بہت لوگ ملے, کہتے ہیں ہم نے کوئی بیان آپ کا نہیں چھوڑا, کہہ رہے 2011 سے سن رہے ہیں, ایک بیان نہیں چھوڑا, اور واقعی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو ایک نے شکایت کی, کہتے ہیں کچھ لطیفے میں 20 دفعہ سن چکا ہوں, کچھ 15 دفعہ سن چکا ہوں, ریپیٹ ہو رہے ہیں. میں نے کہا اب نئے لطیفے مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر پیش خدمت ہم کریں گے, فی الحال پرانوں پہ گزارا کریں آپ. تو وہ یہ آج کل جو اتنے یہ علم بڑھ گیا ہے نا, ڈپریشن کی دوائیاں اور ڈپریشن کی پر اتنی موٹیویشنل اسپیکرز, اور اس کے بعد بھی قوم کا حال کیا ہے اس پہ لطیف ہے پیش خدمت, جو ہے تو پرانا 21ویں دفعہ سن لیں آپ. وہ ایک آدمی کی بیوی تھی, وہ آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, تو ایک دن اس کی بیوی نے کیا کیا کہ بھائی میں کسی طرح شوہر کو پسند آ جاؤں, تو بہت اچھی خوبصورت چوڑیاں پہنی اس نے, بہت خوبصورت ساڑی پہنی اس نے, بہت خوبصورت سینڈل پہنے اس نے, اور بہترین میک اپ کیا اس نے. شوہر نے جب دیکھا اس نے بولا یار کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں,
بیوی خوش ہو گئی. بیوی نے کہا تھینک یو جی, شکریہ آپ کا, آپ نے تعریف. بیگم کاجل بڑا خوبصورت لگایا ہوا ہے, نوازش. بیگم کے لڈو پھوٹ رہے ہیں نا دل میں. بیگم سینڈل بھی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے, شکریہ جی. ساڑی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے, شکریہ جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یعنی یہ ساری چیزیں تو بہت خوبصورت ہیں, انہیں پہن کے کمبخت تو پھر بھی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے مجھے. تو ان غیر مسلموں نے ترقی کر کر کے ڈپریشن کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز بھی پیدا کر دیے علاج کے لیے. ویسے تو ڈپریشن کے لیے ہوتے ہیں لیکن چلو علاج کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں, کیونکہ بعضوں کو سن کے ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ایسے ایسے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں نا عظیم انسانوں کے, اس نے یہ کیا, آدمی کہتا ہے میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں. اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, اس سے ڈپریشن عظیم. مثالیں بہت خلائی مثالیں, آدمی کو بھائی. پھر اپنی کامیابی کی مثالیں, آدمی کہتا ہے ہم تو گٹر کے ڈھکن پہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں یار. پھر آدمی ان 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں پیدا کرنے کے لیے کراچی میں گھر سے باہر نکلتا ہے نا. وہ کامیاب 7 کامیاب نہیں, کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے گٹر کا, سمجھ رہے ہو, پروگرام اس کا وہیں پڑے گا. تو بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ صرف یہاں نہیں, ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسائل. وہاں یہ گٹر کے ڈھکن والے نہیں ہیں تو کچھ اور مسائل ہیں. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہ لطیفے پہ آ گیا تھا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اتنا کچھ کر کے بھی دنیا میں خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے, دیکھو وہ بہت چھپاتے ہیں گورے اپنی ڈپریشن کو, اسٹریس کو. وہ کبھی نہیں مانیں گے ہم پریشان ہیں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا, جو دم ہلانے والا ہے, وہ جا کے وہاں ان کے گن گاتا ہے, یار یہ ہے ویل ڈن, کوئی پریشان نہیں ہے, وہ ایسا ہر وقت ہنستے ہیں, ہر وقت ماشاءاللہ زبردست. یہ مولویوں کے بیان میں بیٹھو تو ٹینشن ہوتی ہے. کوئی یہ مولوی جب وہ جہنم میں جائے گا, وہ اس کا طلاق ہو گئی ہے, وہ یہ کھانا حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مسجد سے باہر نکال دو. اس کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا ایمان بھی گیا, نکاح بھی گیا. سمجھ رہے ہو نا, تجدید نکاح. یہ ڈپریشن انگریز کیا, ان تمام عذابوں سے اور ٹینشنوں سے آزاد. جو دیسی لوگ ہوتے ہیں نا, جو نئے نئے گھوم پھر کے آتے ہیں, بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات کا کسی کمبخت کے پاس جواب نہیں ہے. وہ یار اتنی کوئی خوشی میں خودکشی کرتا ہے تو کیا ہے بھائی. جاپان میں الگ جنگل ہے جہاں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, میں ولاگ نہیں بناتا وہاں جا کے, پابندی ہے. اسپیس بنائی ہوئی ہے کہ جس نے پھٹنا ہے کمبخت ادھر آ کے پھٹو. یہاں پہ ٹرینوں کو تم سامنے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہو, ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں ہماری. بلڈنگوں پہ اتنے موٹے شیشے اس لیے لگائے ہیں, توڑ کے بلٹ پروف قسم کے شیشے ہیں, توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں لوگ. جہاں اونچی بلڈنگ ہوگی اس کے شیشے اتنے موٹے, ہتھوڑا مارو نہیں ٹوٹے گا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے بھائی؟ کسی بھی وقت ٹینشن ہوئی یہیں سے الٹا گرے گا, سر بھی پھٹے گا اور چیتڑے بھی اڑیں گے, روڈ خراب ہو جائے گا. جراثیم پھیلتے ہیں. ہم ترقی یافتہ قوم ہے, گندگی ہمیں اپنے ملک میں پسند بولو نہیں. جہاں کوئی بڑی اسپیس ہوگی نا, نیچے فرش ہو, جس میں یہ ہو کہ یہاں سے اگر گرے تو ڈائریکٹ سر پھٹے گا, تو اس جگہ گورنمنٹ اس کو بلاک کر دیتی ہے, باؤنڈریاں لگا دیتی ہے. کوئی یہ جو نیاگرا فال میں گیا ہوں, اتنی خوبصورت جگہ, وہاں جا کے تو زندہ رہنے کا دل چاہنے لگتا ہے انسان کا. اتنی خوبصورت, وہ ویڈیو میں وہ لک تھوڑی آئے گا جو حقیقت میں ہے. دنیا کے عجائب عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے وہ. وہاں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ آتے ہیں بولتے ہیں بہترین طریقہ, ادھر گئے ڈائریکٹ غائب. تو وہاں بھی ایسے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ مرو نہیں, پھٹو نہیں. اور کینیڈا میں تمہیں خودکشی کر رہی, یہاں تو لوگ مرتے ہیں کینیڈا کے ویزا مل جائے تو ایسے جیسے جنت کا ویزا مل گیا, اور جو وہیں کا پیدا ہوا ہے وہ جہنم کے ویزے لے کے کہاں جا رہا ہے خودکشی کر کے. سارے نہیں جا رہے, میں نہیں کہہ رہا, ورنہ تو ختم ہو جاتے, لیکن کچھ تو وجہ ہے بھائی. بار بار ایک بات بتاتا ہوں, سوئٹزرلینڈ میں خودکشی لیگل ہے, کیونکہ اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ ہم نہیں روک سکتے, اس کو نہیں ممکن ہمارے بس میں, تو اب لائن لگا کے ڈسپلن کے ساتھ مرو. ہاں, یہ تو ڈسپلن قوم میں بہت ہے, اس ڈسپلن کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار لائن میں اور افرا تفری نہیں ہے, آرگنائز قومیں ہیں,
اس سے ہم ہونا چاہیے, آرگنائز ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے, ہم پینڈو لوگ ہیں تو یہ ایک اچھی خوبی ہے, لیکن اتنی خوبیوں کے باوجود خودکشی زیادہ ہو رہی ہے. کوئی تو فالٹ ہے نا میرے بھائی. تو سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کی کمبختو ضرورت کیا ہے؟ غریب آدمی سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہ سکتا, ارب پتی لوگ رہتے ہیں. گھر وہاں کے سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھے ہوئے اس لیے بتا رہا ہوں, سوئٹزرلینڈ کے گھر دیکھو, آدمی کہتا ہے کہ یہ جنت ہے, کیا ہے یہ, اتنی لگژری لائف ہے. دنیا کے جو ارب پتی لوگ ہیں نا وہ وہاں رہتے ہیں, وہ انڈا موڑ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو, لیگل کر دیا انہوں نے, باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے, ڈیٹ دی جاتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ کرنٹ کے جھٹکے تھوڑے سے بزی ہیں, چل رہے ہیں ابھی نا. وہ پھر پوچھتے ہیں آپ نے گیس سے مرنا ہے یا انجیکشن سے مرنا پسند کریں گے, یا بجلی کا اسپیشل کھمبا بنوایا جائے آپ کو لگانے کے لیے, اور یا کیا طریقہ, آپ اکیلے مرنا پسند کریں گے یا 2-4 آدمی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا پسند کریں گے. تو سارے سیٹ اپ ہیں, ان کی باقاعدہ فیس دی جاتی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں. تو اگر اس کے بغیر آپ مر گئے اور زندہ بچ گئے, مر گئے تو گئے, بچ گئے تو پھر آپ پہ سزا ہے کہ جب ہم مار رہے تھے آپ اپنے خود سے کیوں مرے آپ. خیر, تو یہاں بھی مسلمان ہی خوش ہیں, امریکہ کینیڈا میں, جو باقاعدہ جن کا فیملی سسٹم ہے, مسجد آباد کی, وہ عیاشی کر رہے ہیں وہ مسلمان, کیونکہ ان کو تو دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گیا. تو یہاں بھی مزے حقیقت میں کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے, جنہوں نے مذہب سے رشتہ جوڑا ہوا ہے, مزے انہی کے ہیں. تو اگر ویسا ہے تو پھر رہے وہاں جا کے, پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, تو مزے ہیں, کیونکہ گٹر کے ڈھکن وکن کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈپریشن کے تمام طریقے انہوں نے اختیار کیے. وہ طریقہ, وہ گولی جس سے اللہ ڈپریشن کے علاج کو شروع کرتا ہے, مختلف عنوانات سے اللہ نے اس طریقے کو بتایا, اس کو انہوں نے فوکس بولو نہیں کیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق. کیونکہ جب انسان اسباب پہ نظر رکھتا ہے تو اسباب محدود ہوتے ہیں, لہذا جب اسباب ختم ہوئے تو 100% نا امیدی. 100% کیا ہے؟ نا امیدی. جب انسان اللہ پہ ایمان لاتا ہے, اللہ پہ نظر رکھتا ہے, تو 2 چیزیں. نمبر 1, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. آپ کو 100% بھی ناکامی کا اسباب کی دنیا میں یقین ہو, آپ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے علیہ السلام کو, جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے بھی بچا سکتا ہے, تو میرے لیے مصیبت سے نکلنے کے اسباب کیوں نہیں پیدا کر سکتا, بلکہ بغیر سبب کے بھی مصیبت سے نکال سکتا ہے. اور دوسری اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں بھی پیدا کیا تو مصیبت میں صبر کی توفیق دے سکتا ہے, وہ مصیبت محسوس نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جہاں کو چاہتا ہے گھما دیتا ہے. اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بعض دفعہ ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, دل بے سکونی سے جل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں بے سکونی ڈال دی ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا, پھر بھی مزے کی نیند سوتا ہے آدمی, پھر بھی سکون ہوتا ہے اس کے دل میں. وجہ کیا ہے کہ غموں میں صبر کی توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ صبر کی توفیق دے دے تو فہو المرام, مقصد کیا ہو گیا, حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس آدمی کو اپنی بیگم پسند نہیں آ رہی, چوڑیاں بھی اچھی, میک اپ بھی اچھا, ساڑی بھی اچھی, سب کچھ اچھا, پھر بھی کمبخت کو پسند نہیں آ رہی. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہ ہو پھر بھی آدمی کو پسند آ رہی ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دل انسان کے اپنے اختیار میں, کماروں کو تو سب پسند آ رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ اٹریکشن ہونے نہ ہونے میں, طبیعت مائل ہونے یا نہ ہونے میں, دل اپنے اختیار میں بولو نہیں. تبھی تو آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کسی کے مشورے پہ دل کرنے نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ نے صبح بھی گوشت کھایا, دوپہر بھی گوشت کھایا, رات بھی گوشت کھایا, پھر صبح ناشتے میں گوشت, اگلے دن دوپہر کو دل کرے گا گوشت کھانے کا. اب آپ کا ایک دوست ہے, اس نے دعوت کی, اس نے کہا یار میں نے اتنی خوشی سے آپ کے لیے بکرا کاٹا ہے یار, اب اس کو کھا لو, آپ ایسا کرو. آپ نے کہا کہ یار میرا دل نہیں چاہ رہا, مجھے تو اب دیکھ کے اس کو متلی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے میرے وہ کہنے پہ کھا لو,
تو کھا لیں گے آپ اس کے کہنے پہ. لیکن اگر وہ آپ کو حکم یہ دے رہا ہے کہ میرے کہنے پہ دل میں چاہت پیدا کر لو کہ کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے, یہ کر سکتے ہو آپ؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. دوبارہ سے دیکھو, آپ گوشت کھا کھا کے دل بھر گیا آپ کا. اب آپ کے بہت ہی قریبی ریلیٹو نے دعوت کی, سامنے پھر گوشت لا کے رکھ دیا. اب آپ کا منہ یوں 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 بن رہا ہے, ٹینشن میں جاؤ گے نا آپ کے, یار یہ کیا ہے یار. تو اس نے آپ کو حکم دیا کہ یار ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن میرے کہنے پہ کھا لو. یہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے اختیار میں؟ بولو. ہے بھائی, میرے کہنے پہ کھا لو, بے شک آپ کا دل نہیں چاہ رہا. ٹھوس لو گے آپ زبردستی, یہی ہوگا نا. تو آپ کہو گے ٹھیک ہے یار تم نے اتنی محنت سے بنایا, دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کھا لو. بے شک بعد میں الٹی کر دوں گا لیکن کھا لوں گا. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ دل پہ جبر کر کے کھا لو آپ. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میری محبت میں آپ یہ کر لو کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ, آپ اس کی طرف اپنا میلان پیدا کر لو, آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ. آپ کہو گے بھائی دل میرے کنٹرول میں, بولو, نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نیت کر کے چاہنا شروع کر دوں کہ مجھے یہ اچھا لگنے لگے. یہ اچھا نہیں. جب بھوک لگتی ہے تو ہماری چاہتوں سے, اگر بھوک لگنا بھی دل چاہنا ہوتا ہے نا, دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم دل میں کھانے کی چاہت پیدا کر دیں تو 24 گھنٹے ہم کیا کرتے, گائے بکریوں کی طرح کھاتے. بکری کا دل چاہتا ہے ہر وقت کھاتی رہے, لہٰذا اس کو روکنا پڑتا ہے, کھاتی رہتی, مینگنیاں بنا کے پیچھے سے نکالتی رہے گی, ادھر سے ان پٹ ادھر سے آؤٹ پٹ. آپ بکری کو چھوڑ دو, ہر وقت کھاتی رہے گی. جب منہ تھک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گی, پھر کھانا شروع کر دے گی. اس کا دل چاہتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے. اگر ہمارا بھی چاہے تو ہم بھی پھوڑنا شروع کر دیں صبح شام, لیکن جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں بھائی اب دل نہیں چاہ رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دل کے اندر کسی چیز کی طرف اٹریکشن کا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح دل میں کسی کی نفرت کا پیدا کر لینا, اس کے اسباب اختیار کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, نفرت پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, دل کے اندر خوشی کا آنا اس کے اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. جیسے وہ خاتون نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظر میں اٹریکٹیو بنانے کے اسباب تو اختیار کر لیے, چوڑیاں اچھی, ساڑی اچھی, لیکن اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ شوہر کے دل میں اپنی چاہت بھی پیدا کر لے, اور شوہر کے بس میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی لگنے لگے. وہ نہیں لگ رہی, اب کیا کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی دل کے اندر خوشی کا پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں, بولو, یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نہ دل کے اندر غم کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں. ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو چیزیں بھی غم دیتی ہیں اس سے دور رہیں, اور جو خوشیاں دیتی ہیں ان کو قریب لے آئیں. بس اس اندر سے دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ یہاں سے آپ کا کام ختم ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کہتا ہے جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا وہ خوشیوں کی زندگی گزارے گا. جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط نہیں ہوگا خوشی کے علاوہ سب کچھ ملے گا. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا میں. تنگ زندگی یعنی بڑے بڑے محلات میں بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے جیل کی کوٹری میں ہوں, ایسا محسوس ہوگا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیشن کو بتایا ہے غم سے دوری کا ذریعہ اور غم سے دوری کا سبب. دوسری بات یہ کہ وہ ریلیشن کیسے پیدا ہو, تو اس ریلیشن کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے نماز کو. دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. نمبر ایک عقیدہ تقدیر کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں عقیدہ تقدیر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے, غلام پہ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی. عقیدہ تقدیر اتنی زبردست چیز ہے نا ڈپریشن سے بچانے کے لیے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی اچھی طریقے سے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. اب
عقیدے کی فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے نا، جبکہ آپ توبہ کر چکے ہیں، پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے یہ گناہ میں نے کیوں کیا، تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا، بس جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ہٹ نہیں سکتی. گناہ سے پہلے یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے تو میں یہ جا کے کر رہا ہوں. آپ کو کیا پتا لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. اور اسی پہ اللہ قیامت کے دن گناہ گار کو پکڑے گا. گناہ گار کو جو گناہ گار کہے گا کہ اللہ میرے مقدر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا، اللہ کہیں گے تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا کہ لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے نا، تو اپنے اختیار سے کر رہا تھا نا. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا. آپ نے زید کو پکڑا، زید نے بکر کو قتل کیا پیر کے دن دوپہر 12 بجے. آپ نے زید کو پکڑا کہ بھئی تو نے بکر کو قتل کیا ہے، بدلے میں ہم تجھے قتل کریں گے. زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو بکر کی موت پیر کے دن دوپہر 12 بجے لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ کہیں کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ اس کی موت دوپہر 12 بجے نہیں لکھی ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو مجرم مان لوں گا. آپ نے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ بھئی یہ جو بکر صاحب کا دوپہر پیر کے دن 12 بجے قتل ہوا ہے، مفتی صاحب کیا یہ 12 بجے دوپہر کو لکھا ہوا تھا؟ ساری دنیا کے سارے مفتی، سارے مسلک کے اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، اور دیوبندی بھی، اور حنفی بھی، اور شافی بھی، اور مالکی بھی، اور حنبلی بھی، اور سلفی بھی، سب فتویٰ دیں گے ہاں بھائی دوپہر 12 بجے پیر کے دن ہی مرنا تھا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے فتوے لا کے دے دی. اب زید نے کہا بھائی جب لکھی ہوئی تھی، مرنا ہی تھا، تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ پتہ ہے کیا، دوبارہ ان مفتیوں کے پاس جانا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہی تھا، مرنا ہی ہے، تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس کو اس سزا میں مار دو اور بولو تیری بھی لکھی ہوئی تھی. یہ الزامی جواب ہے. الزامی کا مطلب ہوتا ہے اسی کی دلیل کو اس پہ پھیر دو کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم بھی تیری گردن اڑا دیتے ہیں اور تیرے وارثوں کو بھی چیخنے کا حق نہیں ہے. جب گردن اڑ جائے گی تو پتہ چل جائے گا تیری بھی اس ٹائم پہ. پھر سارے مفتی وہی فتویٰ تیرے بارے میں دے رہے ہوں گے اس وقت لکھی ہوئی تھی، جس نے مارا ہے کوئی گناہ گار نہیں ہے. اور تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہے لکھی ہوئی تھی، لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ پیر کے دن 12 بجے اس کی موت لکھی ہوئی ہے؟ تو نے تو یہ سمجھ کے کہ ابھی اس نے زندہ رہنا ہے، میں نہیں ماروں گا تو نہیں مرے گا، یہ تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے کہ اس ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، تجھے اس جرم میں قتل کیا جائے گا. تو ہر گناہ میں اسی وجہ سے گناہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تبھی ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اختیار سے کرنے کی وجہ سے سزا ہوتی ہے قیامت کے دن. اگر انسان مجبور ہوتا پھر تھوڑی سزا ملتی اس کو. اللہ کہیں گے تم تو خود اپنے اختیار سے یہ تم نے کام کیا تھا جا کے. یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہونا ہے. تو اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون کس وقت کون سا گناہ کرے گا، اور پھر اللہ اس کو اس کی سزا دیں گے. لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر گناہ کر کے توبہ کر لی ہے تو پھر تقدیر کا سہارا لے سکتے ہو کہ اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، توبہ بھی لکھی ہوئی تھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور گناہ بھی لکھا ہوا تھا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کی زندگی سوچو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر غم میں ہمیں عقیدہ تقدیر کا حکم ہے. غم سے پہلے غم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اپنی حماقتوں سے جو غم ملتے ہیں ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی. لیکن اگر کوئی غم پہنچ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت نہیں پہنچی، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ لازمی پہنچنی ہے، یہ نہیں فرمایا نبی نے، بلکہ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچے. 100% جو مقدر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی، چاہے وہ کسی انسان کی حماقتوں سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا سزا ہو، ملے گی لازمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں پہنچ جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی پہاڑ کا پتھر گرتا ہے، ہماری گاڑی ابھی چند سیکنڈ پہلے آگے نکلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نبی نے فرمایا یہ مصیبت تمہیں پہنچنی نہیں تھی، لہذا یہ پتھر ایسے اسپیڈ سے آئے گا نیچے اور ایسے ٹائم پہ آئے گا کہ تم بچ جاؤ، اگلا والا ہٹ ہو جائے اس سے. تو ہر مصیبت میں یہی ہے،
تو جب مسلمان کا عقیدہ تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو خوشیوں پہ اتراتا نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لہذا کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے، لیکن کیا ہر محنت والے کو پیسہ مل جاتا ہے بھائی؟ بہت سے محنت کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ شکر کس کا بنتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے آپ کو. خوشی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے. تو نہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ خوشیوں میں اپنی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے اور نہ غموں میں خودکشی کی طرف جاتا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک تو عقیدہ تقدیر کا سوچنا ہے نا، دوسرا جو میں نے بتایا تھا اسی کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. دوسرا کیا کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ جو غم تمہیں مصیبت میں ابھی لگ رہا ہے نا، تم برداشت کرنے کی کوشش کر لو، تو یا تو غم دور کر دوں گا یا اس غم کو غم لگنا بند کر دوں گا تمہارا. صحیح ہے نا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو آپ کے درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آج کل گھٹنوں میں زیادہ درد ہوتا ہے اس لیے گھٹنے پہ اتفاق سے ہاتھ چلا گیا لوگوں کے، میرے نہیں ہوتا الحمدللہ. تو ہر چیز پہ کلپ آ جاتا ہے نا، لوگ اس پہ بنا دیں صاحب کے گھٹنے جواب دے گئے، مفتی صاحب کے گھٹنے ختم، اور پھر فوراً 4 شادیوں پہ آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے فوراً اس کو 4 شادیوں کو بدنام کریں گے. تو اگر میرے گھٹنے ختم ہو بھی گئے نا تو گھٹنوں کا فالٹ ہوگا اس پہ شادیوں کا قصور نہیں ہے. شادی تو فطرت ہے بھائی، نیچر سے کبھی بھی صحت خراب نہیں، اچھی ہی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھو. نیچر ہمیشہ انسان کو خوش کرتی ہے، نیچر ہمیشہ آپ کی صحت کا ذریعہ بنتی ہے. تو فطرت سے بغاوت آپ کو برباد کرتی ہے. ہاں اچھا، وہ جو ہے ابھی ایک انٹرویو آیا، وہ لیڈی ڈاکٹر کا انٹرویو آیا، لیڈی ڈاکٹر کا. اس سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ حالانکہ وہ بھی دوسری شادی کو پسند نہیں کرتی، وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ دوسری شادی کے خلاف ہے، لیکن میڈیکلی اس نے بول دیا کہ بھائی مرد کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ اب اس سے میڈیکل ڈاکٹر ہے تو اس سے سوال میڈیکل سائنس کا کیا گیا کہ کیا میڈیکلی مرد کو 2-3 شادیوں کی اجازت ہے، یعنی کرنی چاہیے. تو اس نے، اس کے الفاظ ہیں، میرے لیے الفاظ نہیں، اس نے کہا کہ خواتین 40 سال کے بعد ان کے اندر جو ہارمونز ہیں، جو میاں بیوی کے ریلیشن کے ہارمونز ہوتے ہیں، وہ دھڑام سے نیچے گرتے ہیں اور بہت جلدی ختم، اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی. اور اس لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ ہیں جو دوسری شادی کو بالکل پسند نہیں کرتی. اس نے کہا کہ مرد اگر صحت کا خیال کرے، جو اپنے الفاظ میں اس کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں، کہ اگر صحت کا خیال کرے تو 90 سال میں بھی وہ بوڑھا، آپ لوگ زیادہ فری نہ ہو، آپ بوڑھے ہو جائیں گے. جس قسم کی خوراکیں چل رہی ہیں، لیکن ایک مثال ہے. اس نے کہا مرد ہوتا ہی نہیں بوڑھا. تو پھر اس کے بات یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ اس خاتون کے اندر تو ڈیزائرز ختم ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی وہ، تو وہی جو اس کو بھی ایک شوہر کا حکم دیا جائے، اور جس آدمی نے جوان رہنا ہے آگے تک اس کو آپ باؤنڈ کر رہے کہ وہ بھی ایک کرے. تو یہ تو دونوں کی فزیکل جو اسٹرکچر ہے یہ تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. یہ پھر اس نے آخر میں بولا لیکن میں پسند نہیں کرتی دوسری شادی کو، وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے تو کہاں چاہے گی میرا میاں دوسری شادی کر لے. تو اس لیے یہ جو ہم اتنے 4 کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے اٹھے منہ ایسے پھینکنا شروع کر دیا. تو یہ سوسائٹی کی نیڈ ہے بھائی، اور اللہ پھر اسی حساب سے عورتیں پیدا کرتے ہیں. نہیں کرو گے تو پھر عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ اور بیچاری برباد ہو جائیں گی، جو کہ ہو رہی ہیں. تو خیر، تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانی سے ایسے بھی بچاتے ہیں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ گھٹنوں کا درد تھا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جو فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے. بھائی آپ کی ہڈی وڈی یوں ہوئی ہوئی تھی، ڈاکٹر نے ٹک ٹک کر کے اس کو سیٹ کر دیا. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پین کلر کوئی ٹیبلٹ دے دے، درد ہی محسوس نہیں ہوگا آپ کو. اب پین کلر کے تو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور بیماری اندر بڑھتی رہتی ہے، لیکن اتنا تو ہو گیا نا کہ درد محسوس نہیں ہوگا، آپ سکون کی نیند سوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اس غم کو دور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ غم دور نہیں کرتے، لیکن ایسا پین کلر لگا دیتے ہیں کہ پین محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اس پین کلر سے کڈنی خراب نہیں ہوتی آپ کی.
کڈنی خراب نہیں ہوتے اور اس کے وہ سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے. تو آم کھانے سے مطلب ہے ہمیں یا پیڑ گرنے سے مطلب ہے بھائی؟ ایک صاحب کی دونوں آنکھیں بینائی جانے لگی تو انہوں نے ہم کو بھی کہا تو ہم نے بھی بہت ان کے لیے دعائیں مانگی, پھر بھی بینائی گئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار, وہ پرانا واقعہ بہت نا, نوجوان تھا, اس نے کہا کہ یار میں نے اتنی دعائیں مانگی لیکن میری بینائی بچی نہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا, آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں نا ضائع نہیں جائیں گی. اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بینائی جانے سے ٹینشن اور مصیبت ہوتی ہے نا, آہستہ آہستہ اللہ بہت جلد آپ کے لیے یعنی یوز ٹو کر دے گا آپ کو اس کا. آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو کافر کو ٹینشن ہوتی ہے. اور جو تھوڑا بہت غم آپ کو ہوا بھی ہے, جو ڈپریشن ہوئی ہے, اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہم الجنہ, جب میں اپنے بندے سے اس کی محبوب چیز دو آنکھیں چھینتا ہوں, اللہ ہم سب کی آنکھیں برقرار رکھے, جب میں چھینتا ہوں اور وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے. تو اتنی بڑی خوشخبری ہے بھائی کہ جنت کی ضمانت مل گئی. تو کافر کے پاس ہے یہ ڈپریشن کا علاج ہے یہ علاج؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو کیا اندھا ہو گیا بس گیا کام سے. نہیں بھائی, کام سے کیوں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے, اس کے اپنے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ جنت میں بہت اونچے درجات تک جائے, تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں, پھر پین کلر بھی خود ہی لگاتے ہیں اس کو, پین کلر کے انجیکشن بھی خود ہی لگاتے ہیں, یعنی صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں. تو اس کو ڈبل اجر, ایک تو غم کا اور ایک صبر کرنے کا. لیکن یہ انجیکشن اس کے لگتا ہے جو انجیکشن لگوائے, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ, جو صبر کرنا چاہتا ہے اس کو صبر ملتا ہے, جو چاہتا ہی نہیں ہے نا ہر وقت ہا ہو ہی کرتا رہے گا بیٹھ کے, اس کو نہیں ملے گا صبر, اس کی تو بے صبری روز بروز بڑھے گی. تو صبر کرنے کی کوشش بھی کرے کہ تقدیر کا عقیدہ سوچے, نماز میں دل لگائے اور سوچے بھائی اسی میں خیر ہوگی. دنیا مسافر خانہ ہے, بہت سارے طریقے ہیں غم کو کم کرنے کے. سب سے مؤثر طریقہ اپنے سے زیادہ غمزدہ لوگوں کو دیکھو. اپنے سے آپ کبھی ہسپتال جاؤ, ایسے ایسے مریض آپ کو نظر آئیں گے, آپ بولو گے اللہ میں غریب ان سے اچھا ہوں, ٹھیک ہے نا. ارب پتی مریض ہوں گے وہ, ارب پتی. کوئی فالج میں پڑا ہوا ہے, کوئی لکوا ہے کسی کو, کوئی کومے میں گیا ہوا ہے, کسی کے کوئی حادثہ ہوا آنکھیں چلی گئی, کسی کے سماعت چلی گئی. تو ان کو جب آدمی جا کے دیکھتا ہے نا پریشان حالوں کو, انسان کہتا ہے یار ہمارا تو خالی مکان کا کرایہ نہیں ادا ہو رہا ہم سے. بھائی آنکھیں تو ٹھیک ہے نا, کان تو سن رہے ہیں. جو مکان کے کرایہ نہیں ہو رہا اس سے ادا اور اس کی ٹینشن لے رہا ہے, اس کو بولو کہ ٹھیک ہے تیرا کرایہ میں ادا کر دوں گا لیکن تیری آنکھیں چھین لوں گا, مان جاؤ گے کیا؟ بولا گا نہیں بھائی. تو غم میں سب سے پہلے کیا ہے, جس کی ایک شادی نہیں ہو رہی وہ دیکھو فلانے کی ہوئی تھی اور کیسا پٹ رہا ہے وہ. ویسے تو یہ سوچنا نہیں چاہیے لیکن ایسے موقع پہ یہ سوچ لینا چاہیے. ٹھیک, جب نہیں ہو رہی تو کیا کرے آدمی. خیر, تو سب سے پہلا کیا دیکھنا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ غمزدہ. ایک صاحب کے 3 بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ان کی بیوی لے کے بھاگ گئی. پرسوں ایک کیس آیا میرے پاس, یار عدالتوں کو اللہ ہدایت دے, اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا, اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اللہ پوچھے گا ہو کیا رہا ہے. میں بتاؤں نا, عدالتوں میں آدمیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, جو شوہر ہے نا بڑا ظلم ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہت ظلم ہو رہا ہے. خواتین کے حقوق کی آواز اٹھانی چاہیے, اٹھانے والے ہیں, مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. اب ایک آدمی نے اس کی بیوی اس شخص کی نہ ماں کی کبھی خدمت کی نہ باپ کی, گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہنے, چائے تک نہیں پلاتی تھی, پانی تک نہیں, یہ برداشت کر رہا تھا کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے, وفا کرو یار, بس نہیں کر رہی. اور اسی میں 5 بچے پیدا ہو گئے 10 سال یا 12 سال میں, برداشت کرتا رہا اس کی بد اخلاقی. اب کیا ہوا ہے, وہ بد اخلاق عورت شیر ہو گئی اور اس کی ماں کو گالی دی اس نے. اس کو غصہ آیا کہ یار اب یہ کچھ ضرورت سے تم خدمت دھیلے کی نہیں کرتی, اب تم گالی دے رہی ہو ماں کو. اس نے لگا دیا ایک تھپڑ کا نشان تھا. خاتون نے فوراً وکیل کیا, FIR کٹوائی کہ شوہر نے مجھے مارا ہے. سارے محلے کی ہمدردیاں کس کے ساتھ,
یار مارتا ہے تو ظالم آدمی ہے, بیوی کو مارتا ہے, جنگلی ہے, چنگیز خان کی اولاد ہے. یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اور خلا کا کیس فائل کر دیا, عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, انجینئر علی مرزا بھی بیٹھا ہوا ہے, خلا کی ڈگریاں. جب گاؤں میں جو نائی ہوتا ہے نا اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں, گاؤں والوں نے کبھی سرجن دیکھا نہیں ہوتا نا, ان بیچاروں نے تو ختنے کرنے والا تو دیکھا ہوتا ہے, تو اس کو وہ سرجن سمجھتے ہیں. تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ انجینئر صاحب کو مفتی اور بزرگ اور محقق سمجھتے ہیں, خود کیونکہ علم سے فارغ ہیں. تو انجینئر صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عورت جب چاہے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے, اگرچہ ناجائز ہے لیکن عدالت کو بھی اختیار ہے جب چاہے اٹھا کر کے پکڑا دے. اور خالی خلیل الرحمان صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا ہوا ہے. یہ تو بیچاروں کے علم کا لیول ہے, اور محقق ہیں, کہتے ہیں مقلد نہیں بنو, کسی کی تقلید نہیں. بھائی صاحب ابو حنیفہ کی تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے نا تو پھر پبلک تم جیسے لوگوں کی تقلید کرے گی. پبلک نے تقلید ہی کرنی ہے, محقق نہیں ہوتے. جو یا تو خود محقق ہو یا کسی محقق کی تقلید کرے گا, اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. تو اگر محققین سے ہم ان کو ہٹا دیں نا تو پھر آپ جیسے لوگوں کے لوگ تقلید کرنا شروع کر دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ضلوا واضلوا, بخاری کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جو اسکالرز پیدا ہوں گے نا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے, کیونکہ علماء کو اللہ اٹھانا شروع کرے گا. تو وہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ کورٹ نے پکڑا دیا خلا. اب جب کورٹ خلا پکڑاتی ہے تو خالی خلا نہیں پکڑاتی, وہ بچوں کی کسٹڈی کس پہ ڈالتی ہے؟ باپ پہ. بچے دیتی کس کو ہے؟ ماں کو. اب وہ بیچارے کی 50,000 آمدن اور اس پہ جو 5 بچوں کا خرچہ آیا ہے وہ بھی 48 یا 49,000. کتنا خرچہ آیا؟ اور اس کے علاوہ جو مار پیٹ کے اس نے کیس بنائے اور وہ عدالتوں میں پاگل ہو گیا بیچارہ نا. تو میرے پاس آیا تھا فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا اس عورت کا قتل کرنا جائز ہے. کہہ رہا میں, اور یہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھنے آ چکے ہیں, ایک واقعہ نہیں ہے, کہ میں عذاب میں آ گیا ہوں یار, میرے بچے بھی گئے, بیوی بھی گئی, جس کو میں نے 20 سال برداشت کیا, 15 سال برداشت کیا, وہ بھی گئی, بچے بھی گئے, اور عدالتوں میں, اور عدالت نے کہا کہ اگر نہیں دیا تو جیل ہے. پھر کہہ رہے جیل میں سڑنے بیٹھ جاؤں گا میں. بچوں سے بھی, اور بچے باغی بھی بن رہے ہیں باپ کے, کیونکہ ماں ہر وقت ان کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہے. ساری مائیں اور ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بہت سی عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو فیور کر رہا ہوں, بہت سی عورتیں مظلوم ہوتی ہیں, لیکن عدالت ان کی سنتی ہے. مرد جب مظلوم ہو تو عدالت فیور کس کو کرتی ہے؟ عورت کو. بھر بھر کے چترول لگاتی ہے آدمی کے, نہ اس پہ اسلامی نظراتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے, نہ ہماری اسمبلی میں کوئی اس پہ بات ہو رہی ہے, نہ اس پہ اسمبلی میں جو موجود علماء ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں مسائل کیا ہیں, واللہ عالم, پتہ ہی نہیں بہتوں کے ہو کیا رہا ہے. تو خیر وہ بندہ میرے پاس آیا کہ میں اس وکیل کو بھی گولی ماروں گا اور میں اس عورت کو بھی. کہہ رہے چونکہ میں پھر مار دیں مجھے کوئی بات نہیں ہے, میں جیل کی زندگی نہیں برداشت کروں گا, اور میں نہیں اس طرح میں نہیں خرچہ دے سکتا. تو میں نے تو اس کو خیر منع کیا, میں نے کہا تو غلط ہو جائے گا. کئی لوگ آ چکے ہیں اس طرح, اور ہم تو منع ہی کریں گے, ظاہر ہے قتل کیوں ہم اجازت دیں گے. اور یہ کتنے واقعات کورٹ میں ہو چکے ہیں, کتنے واقعات. پیشی کے درمیان بیوی کو گولی مار دی کہ یار اس نے تو میری زندگی عذاب بنا دی ہے. ایک آدمی امریکہ سے, اس کا بزنس ختم ہو گیا بچوں کی خاطر, وہ کہہ رہا ہے یار میں امریکہ چھوڑ کر آ گیا, بزنس ختم, برباد ہو گیا, اور بہت کچھ ہے اس میں. ابھی میں نے تو ایک فادر ڈے پر ایک وہ پوڈ کاسٹ تھی نا, 50 باپ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو کچھ ایسے ہیں ایسے واقعات بھی ہیں جس میں باپ نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے. تو یہ ہے دم ہلانے والے یورپ اور امریکہ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی اصول نہیں. اتنا ظلم ان کی عدالتوں میں آدمیوں پہ نہیں ہوتا جو یہ ان کی عورت کے حقوق میں ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں. کیونکہ دیسی لبرل جو ہے نا, وہ کیسر راجہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دیسی لبرل جو ہے یہ ان لبرل سے بہت آگے ہوتے ہیں. تو کئی کورٹ کے اندر کئی قتل ہو چکے ہیں. ایک تو منشی نہیں ہوتا جو کورٹ میں بیٹھتا ہے, جو جج کے ساتھ بیٹھا, اس نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ میرے سامنے ایک بندے نے جج کو گولی ماری ہے کہ میں تو مروں گا, تجھے بھی مار کے مروں گا. اللہ نہ کرے, یہ میں اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ آپ لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں, لیکن ان تمام واقعات کا ذمہ دار وہ لا ہے, وہ قانون ہے.
جو عورت کے حقوق کو تو فوکس کر رہا ہے, باپ کی 2% کی ویلیو نہیں ہے اس میں, 2% کی ویلیو نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا چینج کرنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. شادی سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کر کہاں رہے ہو شادی. پڑھی لکھی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ جب انبن ہوئی نا تو وہ پڑھی لکھی تمہیں ایسا سبق پڑھائے گی اور ایسا لکھائے گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تو میں 2 اور 2 4 کی طرح اس کا قائل ہوں کہ گاؤں کی, دیہات کی گھریلو لڑکیوں سے شادی کیا کرو. پڑھی لکھی لڑکیوں کو ٹیچر بنا کے ان سے پڑھ لیا کرو. آپ ٹیوشن سینٹر کھول لو. آپ کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے, علاج کراؤ. ہمیں بھی اگر پتا چلتا ہے وہ میل ڈاکٹر ہے, وہ فیمیل ڈاکٹر ہے, لیکن فیمیل اس میل سے زیادہ ماہر ہے, تو ہم فیمیل کے پاس چلے جاتے ہیں. اب علاج کرانا ہے ہم نے, تو علاج اگر وہ میل کے پاس جا کے غلط ٹیکا لگا دے تو اس سے بہتر نہیں فیمیل کے پاس چلو. وہ شریعت نے اجازت دی ہے, مجبوری میں جا سکتے ہو آپ. اپنے بچوں کو ہم نے بولا بھائی گھر میں گھریلو لڑکی آئے گی, پردے دار آئے گی, گھرداری والی لڑکی آئے گی. اور میرے پاس بہت سارے کیس, میں نہیں کہہ رہا ساری پڑھی لکھی ایسی ہوتی ہیں, بہت سی پڑھی لکھی نبھاتی ہیں, ان کے شوہر ظالم ہیں. باسوں کے تو شوہر ظلم ہے, یہ 2 طرفہ معاملہ ہے, 1 طرفہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی شوہر ظلم کر رہا ہو تو اس میں تو کورٹ کا راستہ عورت فیور کرے گی, لیکن عورت ظلم کر رہی ہے تو کورٹ مرد کا ساتھ نہیں دیتی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. باقی ظلم عورتوں پہ بھی ہوتا ہے, اور بہت سی پڑھی لکھی عورتیں گھریلو سے زیادہ اچھی ثابت ہو جاتی ہیں. لیکن ہم تو اسباب کے مکلف ہیں میرے بھائی. اس لیے جب نکاح کرنے کا سوچو تو دینداری سب سے پہلے دیکھو. ایجوکیٹڈ بھی ہو, اچھی بات ہے, لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ دین کو. کہ وہ جب جھگڑا ہوگا تو عدالت کو نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروائے گی. وہ کس سے فیصلہ کروائے گی؟ اتنا دین اس کے اندر ہونا چاہیے کہ بھائی شریعت کیا کہتی ہے مجھے اس بارے میں. اگر وہ شریعت کو اس نے ایک طرف رکھ دیا ہے, بھائی صاحب وہ تمہیں ڈپریشن دینے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, وہ تمہیں نچوڑ لے گی, اس کے بعد ٹاٹا کر کے نکل لے گی. اب وہاں یہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر میں ایک صاحب تھے, وہ ڈیفینس کے ہیں, اب تو کسی کو کیا پتا کس کا قصہ ہو رہا ہے, غیبت نہیں ہوگی. وہ بہت ارب پتی آدمی ہے نا, شادی بھی انہوں نے بڑے اونچے خاندان میں کی, اس خاتون نے جو بیچارے کی بجا کے رکھی ہے. پھر تو وہ پاگل ہو گیا, تو علیحدگی کے بعد بچے لے گئی, اور اس میں بریگیڈیئر کرنل بھی ہو تو بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی کو آرمی کا بھی بہت بڑا آفیسر ہو, وہ بھی رول رہا ہوگا روڈ پہ, صحیح ہے نا. اتنا سخت کوٹ اس کو, اللہ یہ کہ وہ ڈنڈا ہی اس کے ہاتھ میں, وہ جج ہی اس کا بٹھایا ہوا ہو, تو وہ پھر ایک الگ بات ہے. جج ہی خریدا ہوا ہو, بہت کروڑوں روپے دے کے خرید لیا ہو, ایک الگ بات ہے. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا, تو وہ کہنے لگے یار میری بیوی بچے لے کے چلی گئی ہے, یوں ہوگی ہے, مجھے بچے نہیں ملتے, میں یہاں کر. میں نے کہا نہیں ملیں گے, بھول جاؤ اس کو. کہہ رہے نہیں, اصل میں ایکچولی لا یہ کہتا ہے, وہ مجھے سمجھا رہے ہیں نا, ایکچولی لا یہ کہتا ہے کہ بچہ جب 8 سال کا ہو جائے نا, 7 سال کا ہو جائے لڑکا, تو وہ باپ کو ملے گا, اور جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی تو وہ باپ کو ملے گی, اس سے پہلے ماں کے پاس رہے گی. میں نے کہا تیرے باپ کو بھی نہیں ملے گا. کہہ رہے لا یہ نہیں کہتا. میں نے کہا لا کہے یا نہیں کہے ملے گا نہیں. خام خامے جا کے نا قانون کی کتابیں پڑھ کے, میں نے کہا اپنا ٹائم ضائع مت کر, کیونکہ وہ قانون کی کتابیں پڑھ کے مجھے ریفرنس بھیج, دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا بہت کچھ ہے, پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ عورت کا زانی ہونا بھی ثابت کر دو, فاحشہ ہونا بھی ثابت کر دو. آپ یہ ثابت کر دو یہ نائٹ کلب میں جا کے ناچتی ہے, آپ یہ ثابت کر دو میری بچیوں کو چرس پلا رہی ہے, پھر بھی نہیں ملیں گے. ہاں ڈنڈا آپ کا مضبوط ہو, ارب پتی ہو, جج کو خرید لو رشوت دے کے کچھ کر کے, پھر ایک الگ بات ہے, ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو میرے پاس جب ایسے کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں اب کیا کرنا ہے, مٹی پاؤ, دبا کرو, اب نہیں ملتے بچے. بڑے ہو کے غیرت ہوگی تو آ جائیں گے, بغیرت ہوں گے تو نہیں آئیں گے بس. تو میں نے کہا اب دوبارہ سے شادیاں شروع کر دیں. کہتے ہیں ایک تجربہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی شادی کے بغیر تو نہیں گزارا ہو سکتا, اب اولاد چلی گئی تو اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ دوبارہ سے اولاد پیدا کرو, ایک اور دفعہ ٹرائی مارو. کیونکہ اس کی تو نیچرل ہے نا بھائی, فطرت کا تو کوئی متبادل ہے نہیں. تو ساری عورتیں تھوڑی خراب ہوتی ہیں, بہت سی گھر بسانے والی بھی ہوتی ہیں. یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی سب کی بیویاں گھر ہی بسا کے ہی بیٹھی ہوئی ہیں نا, سب کی تھوڑی چلی گئی. ایک آدھ کوئی ہوگا جو بیچارہ رو رہا ہوگا, تو آ جائے اکیلے میں اس کے آنسو پوچھ دوں گا میں. تو نارمل تو اللہ کا شکر ہے ہماری خواتین میں میجورٹی میں گھر بسانے کا عنصر غالب ہے, وفا کرتی ہیں. شوہر بعض دفعہ زیادتیاں بھی کر دے تو برداشت کر لیتی ہیں. یہ مشرقی خواتین چاہے وہ پڑھی لکھی ہوں, یونیورسٹی کے لیکچرار ہوں, ابھی خیر غالب ہے. لیکن اللہ کی قسم ہمارا میڈیا, ہماری یونیورسٹیاں اس خیر کو ختم کرنے میں پورے وسائل اور زور لگا دیے انہوں نے کہ یہ خیر ختم ہو, ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹے.
ہم گدھے گھوڑوں کی طرح جو ہے نا زندگی گزارے ہیں جیسے غیر مسلم گزار رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک پہ ہر دوسرا آپ دیکھو موٹیویشن اسپیکر خواتین کو بغاوت پہ اکسا رہا ہوگا, ڈرامے بغاوت پہ اکسا رہے ہیں, فلمیں بغاوت پہ اکسا رہے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بالآخر جب یہ زیادہ ہوگا تو نقصان عورت کا ہی ہونا ہے. مرد بولیں گے جاؤ ہم نے کرنی نہیں شادی, گرل فرینڈ بناؤ, استعمال کرو, اور یہ ٹیشو پیپر کی طرح عورتیں یوز ہوں گی. تو ابھی خواتین میں بھی خیر غالب ہے, گھر بسانے والی زیادہ ہیں, توڑنے والی کم ہیں. لیکن میڈیا کی کوشش ہے اور عدالتوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو گھر بسا رہی ہیں نا, ان کو بولو کہ غلط کر رہی ہو تو توڑو گھر. تو اس لیے اپنے کلچر کو میں تبھی اس پہ بہت زیادہ چیختا ہوں, اس کو بچانے کی کوشش کرو. بچیوں کو تعلیم ہم بھی دلا رہے ہیں, آپ بھی دلاؤ, ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ان کو گھرداری بھی سکھاؤ. ان کو بتاؤ کہ ڈولی آئی ہے تو کھٹولی نکلے گی, سمجھ رہے ہو نا, جیسے پہلے سکھایا جاتا تھا. یہ شوہر ہے, یہ تمہارا بوائے فرینڈ بولو نہیں ہے, اور اس کو الگ سے سمجھا دو, ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ بیٹی ہے, اپنی بیٹی کو بتا دو بیٹی ہے, یہ ہم نے کوئی ماسی یا باندھی نہیں ہے, الگ سے سمجھا دو اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ظلم کرنے کے, لیکن بیٹیوں کو یہی سمجھانا ہے, بیٹا یہ مجازی خدا ہے تمہارا, یہ تمہاری ساس ہے, یہ ماں کی جگہ ہے, یہ تمہارا سسر ہے, یہ کیا ہے, یہ فادر ان لا ہے. انگریز نے بھی اب تک اس کو فادر مانا ہوا ہے, کمبخت نے اپنے فادر گیا مارکیٹ سے اس کے لیکن لا والا فادر ابھی بھی اس کا کیا ہے, بچا ہوا ہے. تو یہ فادر ان لا ہے, ان کی خدمت میں ثواب ملے گا تمہیں. ہاں نظر رکھو کہ ظلم نہ ہو رہا ہو بالکل ایسے, کیونکہ سسرال بھی ایسے نہیں ہوتے کہ بہت ہی نیک ہوتے ہیں, بعد وہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو سمجھاؤ اس کو یہی کہ بھائی ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, لیکن دل میں یہ رکھو کہ اگر زیادہ ظلم ہوا تو ہم نے اس کو پھر واپس لانا ہے, اس کو ظلم کی بھیٹ نہیں چڑھنے دینا. تو اس طرح سے گھر بستا ہے میرے بھائی. ڈرامے فلمیں تو ایسا عورت کو آزاد کر رہے ہیں, او شٹ اپ, وہ فراز شٹ اپ. وہ ہمارے پڑوس میں ایک تھے بیچارے فراز صاحب, وہ جب بیگم کو ڈانٹتے تھے تو آگے سے ہمارے کان تک آواز آتی تھی, او فراز شٹ اپ. ہم کہہ رہے تھے میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی نا, تو میں گھبرا رہا تھا, میں نے کہا ہماری بیگم بھی وہ طارق شٹ اپ. میں نے کہا یار میری کیا عزت رہ جائے گی. تو بہرحال شوہر کا ادب ہوتا ہے, شوہر کا نام بہتر ہے نہ لیا جائے. بعض صحابیات سے بہت ثابت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سید کہہ کے خطاب کیا کرتی تھی, آقا کہا کرتی تھی. تو اس لیے شوہر کے ادب کو, تمیز کو تھوڑا پروموٹ کرنا چاہیے, اور مرد کو چاہیے وہ حقوق ادا کرے, دائیں بائیں منہ نہ مارے, گھر والوں کو ٹائم دے. اس طرح سے گھر جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈراموں فلموں نے اور یہ جو ٹک ٹاک پہ چیزیں آ رہی ہیں, اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے یار. اور کورٹ عدالتوں نے تو بیڑے غرق کبھی کیا کر دیا ہے, غرقہ غرق کر دیا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے گھریلو عورت کو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو الا المصلین سمجھ میں آ گیا کہ اور بھی اللہ نے آگے علامتیں بیان کی ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. سب سے پہلی علامت اللہ نے بیان کی ہے کہ نماز کی پابندی. تو سکون کی جو سب سے پاورفل ٹیبلٹ ہے وہ کیا ہے, نماز ہے. جتنی مشکل نماز ہوگی اتنا ہی زیادہ, فجر سب سے زیادہ مشکل ہے, تو سکون سب سے زیادہ اللہ نے کس میں رکھا ہے, فجر میں رکھا ہے. جتنی مشکل ہوگی اتنی اس میں اللہ نے سکون رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوڈو اور کرکٹ پر پیسہ لگانا اور پیسہ کے بغیر لوڈو اور کرکٹ کھیلنا کیسا ہے؟ پیسہ لگا کے جائز نہیں ہے, جوا ہے. بغیر پیسہ لگائے کھیل سکتے ہیں, لوڈو بھی کھیل سکتے ہیں, کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے. سورجانی ٹاؤن میں ہماری مسجد کے امام صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا عامل کہتے ہیں, اور وہ فلاں مدرسے سے فارغ اور اچھا ورلڈ وائڈ اپنے آپ کو استاذ مانتے ہیں, اور جنوں پتہ نہیں یہ, اور ان کا دعویٰ ہے کہ جنوں کو وہ فرشتوں کا نام جبرائیل وغیرہ کو حاضر کرتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ان کو ہٹاؤ بھائی, وہ بہت بڑا غرق کر دے گا پورے محلے کا. عامل جب آ گیا نا کسی محلے میں تو سمجھو جن چڑیل بھوت ہر ایک پہ چڑھیں گے اب, اور دنیا میں اس کے علاوہ اب آپ کا کوئی کام رہے گا ہی نہیں. جن بھی آئیں گے, بھوت بھی آئیں گے, چڑیلیں بھی آئیں گی, آصف بھی آئے گا, اور پھر پیسہ بھی کمائے گا, وہ مسجد پہ قبضہ بھی کرے گا, اپنے پورے رشتہ دار کو, اس کا ماموں مسجد کا مؤذن ہوگا, چاچا اس کا وہ ہوگا خزانچی ہوگا, پھپھو اس کی
پیرنی ہوگی, پورے خاندان کو لا کے مسجد پہ آباد کر کے عامل کا کام یہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس علم اور تقویٰ تو ہوتا نہیں ہے, تبھی اس نے عملیات کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوتا ہے. کیونکہ اس کام میں میرا کل پورا بیان اس پر ہوا ہے کہ پیسہ کمانے کا بےغیرتی والا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روحانی عامل بن جاؤ. سمجھ رہے ہو, کسی عدالت میں کیس بھی نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے خلاف. ڈاکٹر غلط ٹیکہ لگائے گا نا, کیس ہو جائے گا. ان کا تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. تو اپنی مسجدوں کو ایسے اماموں سے بچاؤ جو روحانی عملیات بالمیات کرتے ہیں. یہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, گھروں میں طلاقیں دلواتے ہیں یہ لوگ. کوئی عورت آئے گی اس کو بولیں گے تم پہ فلانی نے یہ کر دیا, ساس نے یہ کر دیا, سوکن نے یہ کر دیا. نفرتیں پھیلاتے ہیں, جہاں ہوں گے یہ نفرتیں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی. اتنے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کے گھر سے کوئی کالا نکلنا شروع ہوگا, پیلا نکلنا شروع ہوگا, گلابی نکلنا شروع ہوگا. یہ مسائل ہیں ان کے ساتھ. اور پھر آپ کو لگے گا کہ آپ پہ جن آ رہے ہیں. انگریزوں پہ نہیں آتے جن, وجہ اس کی ہے کہ ان کے پاس یہ عامل نہیں ہوتے. جہاں عامل ہوگا وہاں چڑیل بھی, جن بھی اور بھوت بھی ہوں گے, لازمی ہے 100%. تو ایسے اماموں سے بچو. مفتی صاحب ایمان کیا ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان پر محنت کی تو ہم وہ کیسے محنت کریں ایمان بڑھانے کے لیے؟ بھائی ایمان بڑھانے کے لیے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, نماز قائم کرنا, اللہ پہ جتنے شریعت کے حکام کو پورا کرو گے ایمان بڑھے گا. پیغمبروں کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے, کم نہیں ہوتا. اور جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں, کافر لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کا ایمان گھٹتا ہی رہتا ہے. جن میں ایمان ہو, نہیں ہو تو وہ تو ویسے ہی نہیں ہے. اور ہم جیسوں کا ایمان یا تو بڑھ رہا ہوگا یا کم ہو رہا ہوگا, ایک حالت میں نہیں رہتا. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو بڑھے گا, چھوڑ دیں گے تو نیچے جائے گا. تبھی تو آپ دیکھو نا, جب آپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب برے کام کر رہے ہوتے ہو تو گناہوں میں اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے, نماز سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے دل کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. السلام علیکم, میرا نام جمال خان ہے. میں اسپیشلی آپ کے سے ملنے کے لیے انڈیا سے آیا ہوں. آپ کے بیان سے متاثر ہوں. آپ کے پورا لکھا میرے بھائی, پوری تفصیلات پھر ملیں گے تو انشاءاللہ. کہاں ہیں؟ آجا مصافحہ کر لیں پھر. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. انڈیا سے آئے ہیں بھائی. انڈیا میں کہاں سے ہیں؟ دہلی سے. ماشاء اللہ, سب سیٹ چل رہا ہے, رپورٹس کلیئر ہیں. اگلے الیکشن میں کون آ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. چلو ٹھیک ہے, چلو اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ. میرے ذمے فجر کی قضا نمازیں ہیں, ان کو کیسے ادا کروں؟ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, آمین. نماز قضا کرنا اس سے بڑا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو بس توبہ کریں, اللہ سے استغفار کریں اور آئندہ قضا نہ کریں. اور قضا جو ہو چکی ہیں ان کو پڑھیں بھی, ایسے ہی پڑھیں. بس نیت کر لیں میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی پڑھ رہا ہوں میں. جب وہ ہو جائے گی تو پھر دوبارہ نیت کریں میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں ان میں سب سے پہلی, کیونکہ اب یہ سب سے پہلی ہو گئی نا جو اس کے بعد آئی ہے. مفتی صاحب شوہر کے بھائی کی اولاد کیا نامحرم ہے؟ جی ہاں بالکل, شوہر کا بھائی بھی نامحرم ہے, اس کے بچے بھی نامحرم. ہمارے یہاں تو اب ایسے ہونے لگا ہے, شوہر کا پھپھا اپنا پھپھا بن گیا, شوہر کا ماموں بیوی کا ماموں بن گیا, شوہر کے بھتیجے بیوی کے بھتیجے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. بس شوہر کے ابا اور اماں محرم بنتے ہیں, دادا دادی نانا نانی بھی محرم بنتے ہیں, باقی سارے شوہر کے رشتے دار کیا ہیں؟ نامحرم ہی رہتے ہیں. تبھی ان سے نکاح بھی جائز ہے. تو یہ ہندوؤں والا کانسیپٹ ہے. اچھا, ایک ہندو نے مذاق اڑایا کہ مسلمان لوگ کزنیں جو ہے نا اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھائی بولتی ہیں, پھر شادی بھی کر لیتی ہیں. تو ان کے بھائیوں سے بھی شادی ہو جاتی ہے. تو بھائی انسان ویسے بھی یہ جو نارملی غیر مسلم بھی جب کسی خاتون کو عزت دیتے ہیں تو سسٹر کہہ کے بات کرتے ہیں نا, سسٹر ہاؤ آر یو, فائن, واٹس گوئنگ آن, واٹس ہیپننگ, یہی کر رہے ہوتے ہیں نا سسٹر سسٹر. تو پھر بعد میں شادی بھی کر لیتے ہیں. تو مسلمان اپنی کزن کو سسٹر ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کہتا ہے, سچی مچی کی وہ سسٹر نہیں ہوتی. اور ان غیر مسلموں سے پوچھو کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو, کیا کزن کے لیے وہ جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے لیے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے وہ جذبات. تو اس لیے کزن نامحرم ہے اسلام میں. کزن سے پردہ فرض ہے. جو فیمیل کزن ہوگی نا اس کا پردہ فرض ہے. تو غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ اسلام نے بالکل صحیح حکم دیا کہ نامحرم بنا دیا. ان کو پتا ہے اندر اندر یہ کہ اسلام کو پتا ہے کہ سگی بہن میں اور چچا کی بیٹی میں فرق ہے. تو سگی بہن کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں انسان کے, اور کزن کے لیے
وہ جذبات کزنوں کے تو عشق ہوتے ہیں بہت, سگی بہن سے تو آج تک کسی کو نہیں عشق ہو, بہت ہی بغیرت ہوگا تو گھٹیا انسان تو ایک الگ بات ہے. نارملی سگی بہن سے عشق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, لیکن کزنوں سے تو عشق کے اتنے واقعات سامنے آتے ہیں. تو اس سے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ دین فطرت ہے, فطرت ہے, اس نے فطرت کی رعایت کی ہے کہ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو سگی بہن نہیں بنایا, اس سے رشتے کو جائز قرار دیا, نکاح کو جائز قرار دیا. البتہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کزن میرج میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اس کا جواب, دو جواب ہیں, خوب اچھی طرح سمجھو. ایک تو یہ امکان بہت کم ہوتا ہے میڈیکلی یہ ثابت ہے, لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. مسلمانوں میں کزنوں میں ہمیشہ سے شادیاں ہوتی, پشاور میں تو ہوتی شادی کزن سے ہے, بہت زیادہ رواج ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے 25% بچے معذور ہو جائیں, ایسا نہیں ہے, امکان ہے, واقعی ہے. تو لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہیں. یہ بات میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکی کی شادی اگر 35 سال کی عمر میں ہوگی نا تو بھی بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہے. ایک خاص قسم کی بیماری ہے, وہ بچہ نہیں ایسا پیدا ہوتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہے, وہ اس کے چہرہ ایک عجیب سا ہوتا ہے, اس کو شاید سورج مکھی کہتے ہیں, اس ٹائپ کا کہتے ہیں نا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں. تو ہے بہت مشکل بیماری ہے, وہ بیماری زیادہ آسان ہے, اس کو اناؤنس کرنا زیادہ مشکل ہے. کہنا ڈاؤن سنڈروم, بہرحال ایک مخصوص بیماری ہے. تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز جو ہے نا, جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں, ان سے میں نے پتہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں معذوری کا امکان بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کی بیوی اگر 35 سال کی ہے نا تو یہ امکان کزن میرج سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جلدی شادی کی ترغیب دو, پھر کیا خیال ہے؟ لیکن یہ لوگ دیتے ہیں, پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی یہ عورت پہ جو ہے وہ دیر سے شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. اب دیکھو یو کے میں کزن میرج پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کزن میرج کو انلیگل کر دیا جائے. یو کے والوں سے بولو کہ آپ اس کو بھی انلیگل کرو کہ 35 سال کے بعد شادی نہیں ہوگی, اس سے پہلے شادی بھی کرنی ہے اور بچہ بھی پیدا کرنا ہے عورت نے. تو ان کو اسلام ہی ملا ہوا ہے تختہ مشق بنانے کے لیے. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے میڈیکلی کہ عورت کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تبھی اسلام نے عورت کو جلدی شادی کا حکم دیا تاکہ اولاد بھی جلدی ہو. ایک تو یہ نقصان ہے عورت کی دیر سے شادی میں, بچے کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. کم عمر ہوگی تو بچے کے صحت مند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا. اچھا, مرد کے زیادہ عمر ہونے سے بچے کی معذوری کا کوئی امکان نہیں ہوتا. 80 سال کا بھی ہو جائے نا اگر اس میں اسپم ہے تو وہ بچے کے معذور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. عورت سے ہے بہت گہرا تعلق. کم عمر لڑکی ہوگی بچہ زیادہ صحت مند ہوگا, عمر زیادہ ہوگی تو معذوری, میں نہیں کہہ رہا معذور ہوں گے, امکان بڑھ جائے گا. لیکن اس امکان کو شریعت نے ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ بھائی 35 سال کی لڑکی کے بھی تو شادی ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ 35 سال کی شادی کرنا چھوڑ دو. تو اسی طرح شریعت نے کزن کی بھی شادی کی اجازت دی ہے. اس امکان کو زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ پھر رشتوں میں مشکلات پیش آئیں گی. غیر مسلم کے لیے خاندانی نظام کو بچانا, شادی بیاہ, یہ اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے تو صرف ایک چیز کو فوکس کیا, بچہ معذور نہ ہو. جبکہ اسلام دین فطرت ہے, تو تمام چیزوں کو, اگر کزن میرج پہ پابندی لگا دی جائے تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے رشتوں میں مشکلات کتنی ہو جائیں گی. خاندان سے باہر پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کمبخت چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیا ہے. تو اسلام نے یہ آپشن دے دیا کہ بھائی اگر کزن اچھا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہو. کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا, لیکن اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جیسے 35 سال کے بعد شادی میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان رسک لے سکتا ہے کہ چانس ہے کہ بھائی بچہ معذور ہوگا, لیکن رسک لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ بھی تو زیادہ چانس یہ ہے کہ معذور نہیں ہوگا, تو اب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. تو غیر مسلم ایک ہی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. اسلام تو دین فطرت ہے, اس نے ہر طرف سے کور کیا ہے, سوسائٹی کو بھی کور کیا ہے, لڑکیوں کے باپوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے, لڑکیوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ رسک لے لیا اسلام نے کہ بھئی امکان ہے لیکن یقین نہیں ہے, غالب گمان نہیں ہے, تو اس لیے رسک لیا جا سکتا ہے. اور ایک اہم ترین, اچھا 35 سال کے بعد شادی میں ایک اس پہ کلپ بنا دینا, یہ بہت اہم ہے, کزن میرج کے نقصانات کے نام سے. نقصانات کا لیبل لگاؤ گے تو لوگ زیادہ آئیں گے سننے کے لیے. اور ہم میڈیکل سائنس کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ کہ 35 سال کے بعد شادی میں, اچھا آسٹریلیا میں جو جن ڈاکٹروں سے ملا انہوں نے تو بولا 35 سال, لیکن کچھ ڈاکٹروں سے میں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا انہوں نے عمر زیادہ بتائی ہے, 35 سال نہیں, یہ 30 سال میں امکان ہو جاتا ہے عورت کا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو معذور ہوگا 30 سال میں. لیکن میں پھر بھی احتیاط کر کے
تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں میں مبالغہ کر رہا ہوں, میں 35 سال کی بات کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ غلط کہا ہے آپ سے, 30 سال میں چانس بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی جلدی شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے پہلے ہی اولادیں ہو جائیں, اور 35 سال کے بعد بھی مت روکو اولاد, چانس لے لو, کچھ نہیں ہوتا یار. اسلام میں اگر بچہ معذور پیدا ہو جائے اتنا بڑا عیب نہیں ہے, وہ جنت کا میں جانے کا ذریعہ ہے. اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے نا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے ان کا خیال تھا مفتی صاحب کو بالکل انڈیپینڈنٹ گھر چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں سے بیزار ہوں گے, لوگ آئیں گے سیلفی, انڈیپینڈنٹ. اب وہ مجھے کرائے پہ گھر دکھا رہے ہیں, وہ بیچارے ریٹائر کرنل تھے, بوڑھے بھی ہو گئے تھے. انڈیپینڈنٹ کو بڑا انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا انڈیپینڈنٹ چاہیے, بس یہ کہ بالکل ہی کھچا کھچ بیچ بازار میں نہ ہو. اب مجھے پتہ نہیں قبرستانوں کے میں لے کے جا رہے ہیں, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل اچھا میرے ساتھ وہ انجینئر افضل صاحب ہے نا, جو بلاگ میں بھی اکثر آپ نے دیکھا, وہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں, بہت ذہین ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو دماغ بہت دیا ہے, بالکل باریک سے دبلے پتلے. تو وہ بھی میرے ساتھ. اب میں بیزار ہو گیا, یار آپ کبھی قبرستانوں کے اس پار لے کے جا رہے ہو, کبھی جنگلوں میں لے کے جا رہے ہو, فل انڈیپینڈنٹ, فل انڈیپینڈنٹ. اچھا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اگلے دن انہوں نے دوبارہ بلایا, پھر مجھے گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, یہ گھر ہے. اچھا میں نے ان کو بول دیا اتنا انڈیپینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آبادی میں ہو. پھر وہ دکھا رہے ہیں مفتی صاحب یہ فل انڈیپینڈنٹ ہے. اب میں تو ادب میں خاموش. وہ انجینئر افضل صاحب نے کہا حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر 2-4 پڑوسی ہوں, اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اسی لیے رکھے ہیں کہ ہوں وہ پڑوسی, صحیح, ان پہ تھوڑا سا ان کا خیال کرو گے تو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو مجھے اتنی ہنسی آئی نا کہ حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اسلام میں, اگر کوئی 2-4 پڑوسی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اسلام میں معذور بچے کے پالنے کو بھی کیا ہے, ثواب ہے, وہ بھی انسان ہے بھائی, کوئی بات نہیں. کوشش یہ کرو کہ بچہ معذور نہ ہو, کوشش تو کرو, لیکن ہو جائے تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں. غیر مسلم تو سارے پیڑے دنیا میں کھانا چاہتا ہے, کہتے وہ سوسائٹی پہ بوجھ ہوں گے, کوئی بوجھ نہیں ہوں گے, وہ سوسائٹی کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. سوسائٹی میں کمزور لوگ, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تمہارے روزی میں برکت دیتا ہے. ہاں جان کر ایسا سبب پیدا نہ کیا جائے کہ بچے معذور ہوں, صحت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن جب ایک کزن میرج اسلام میں جائز ہے تو اسلام یہ رسک لے رہا ہے, پھر رسک لے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر چند معذور پیدا ہو گئے, لیکن بچیوں کی بر وقت شادیاں ہو جائیں اور اچھے رشتے مل جائیں. میجورٹی کے تو معذور نہیں ہوں گے نا, چند فیصد ہے اس کا ریشو, تو وہ رسک لے سکتے ہو اگر لینا چاہو تو, کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کافر تھوڑی یہ چیزیں مانتا ہے, پھر ان کے یہاں وہ پالتے بھی نہیں ہیں, وہ تو پھر گورنمنٹ پالتی ہے ان کو, تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم کیوں ٹینشن لیں تمہاری, تو ہم پابندی لگائیں گے, کزن سے شادی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں یار, جنت میں جانے کا کیا ہے, ذریعہ ہے. تو وہ تو خالص اللہ ہی کے لیے پالو گے آپ, اور تو کوئی اس میں وجہ ہی نہیں ہے. صحت مند بچے کو تو آدمی پالتا ہے کہ یار بڑا ہو کر کمائے گا, یہ کرے گا. معذور بچہ تو ٹوٹلی کیا ہے, تبھی بیٹے پالنے پر جنت کی خوشخبریاں نہیں ہیں, بیٹیاں پالنے پر ہیں. کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ تو سسرال میں چلی جاتی ہیں نا. تو اس لیے نبی کی کتنی ساری حدیثیں ہیں, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہ سترم من النار, وہ آگ سے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. اب کافر بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوگا, مسلمان خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہیں بھائی, یہ تو جنت کمانے کا کیا ہے. ایک صاحب تھے, ان کے وہ بڑی الٹی باتیں کرتے تھے, پتہ چلا ان کی 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار جتنی بھی الٹی باتیں کرے یہ جنت, یہ معاف ہے. میں نے کہا بھائی ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی الٹی سیدھی باتیں آئیں گی, دوسرے پلڑے میں 9 بیٹیاں ہوں گی, تو 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت ہے, اس کی تو 3 دفعہ ضمانت ہے. میں نے کہا تو ضمانت پہ ہی بری ہو جائے گا یہ. اس لیے میں نے کہا بھائی وہ تو اس کو کیا آدمی کہے, بشرطے کہ ان کی کفالت کرے, اور حدیث میں آتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کو بوجھ نہ سمجھے. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ ہو گئی. دوسری پوائنٹ کی بات یہ, جیسے میں نے بتائی نا, ایک پوائنٹ کے 30 سال میں 35 سال میں بھی تو معذور کا امکان ہے. ایک اور سائڈ افیکٹ ہے لڑکی کی دیر سے شادی اور دیر سے اولاد پیدا ہونے کا, ایک اور سائڈ افیکٹ ہے جو کزن میں نہیں ہے. وہ سائڈ افیکٹ کیا ہے کہ بریسٹ کینسر کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے 2 سرٹیفائڈ کینسر اسپیشلسٹ ان سے اس کی تصدیق کروائی ہے.
میں یہ ریسرچ پیپر کے حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ ریسرچ پیپر کو سمجھنا بھی ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے. آج کل ہر پاگل سے پاگل بیٹھ کے میڈیکل رپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے یہ رپورٹ چھایا ہوئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ٹماٹر کھانے سے یہ ہوگا. بھائی رپورٹیں پڑھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے. رپورٹیں پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو آج کل عالم نہیں ہوتے لیکن ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو بہت سی چیزوں میں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح لوگ حکیم ہوتے نہیں ہیں, ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں یا اس فیلڈ کے نہیں ہوتے اور ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر کو جب دکھاؤ کہتے ہیں یہ اس بکری کو کھلا دو یہ پیپر, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. تو اس لیے میں ڈاکٹروں کے ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ریسرچ پیپر بھی ڈاکٹر جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ, 2 اسپیشلسٹ جن میں ایک مرد اور ایک عورت, اور ایک کا تو بیان ٹی وی پہ بھی موجود ہے کہ عورت کی دیر سے شادی ہو یا شادی جلدی ہو گئی, بچہ دیر سے پیدا ہو رہا ہے, شروع میں آپ حمل روک رہے ہو, تو بریسٹ کینسر کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بریسٹ میچور ہو چکے ہوتے ہیں, پھر ان میں جب دودھ آتا ہے تو وہ ان میں جو سیلز کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی, اس میں کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کیوں اس پہ پھر پابندی ہونی چاہیے کہ عورت لڑکی کی شادی بھی جلدی ہو اور وہ بچہ بھی جلدی پیدا کرے. کوئی قانون دیکھا آپ نے؟ کوئی ایسا قانون پاس ہوا؟ کوئی قانون نہیں پاس ہو رہا. تو کزن پہ آ کے, کیونکہ فیملی سسٹم کو کیا کرنا ہے, پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے, تو بس اسی پہ آ کے جا کے سارا زور لگایا ہوا ہے. تو اس لیے اسلام نے جب اجازت دی ہے تو نہ ڈرا کرو, اللہ کا نام لے کے. اگر ہاں رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تو پھر نہ کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کزن پسند نہیں آ رہی تو چونکہ کزن کی اجازت ہے تو میں کزن سے شادی کر رہا ہوں. اللہ میاں نے سب سے پہلے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء, جو عورتیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو کزن پسند آ رہی ہے تو ان سے نکاح کرو, اس میں ڈبل ثواب ہے, اس لیے کہ رشتہ داری بھی جڑتی ہے اور اس میں طلاق کا ریشو بھی کم ہے, چانس کم ہے. دونوں خاندان انوالو ہو جاتے ہیں اور دونوں پکڑ کے کوٹیں گے. اجنبی جگہ شادی کرنے میں کیا ہے کہ ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہے. ایک تو ڈیورس دیں گے, خاندان ہی الگ الگ ہیں, پہلے ہی دشمن ایک دوسرے کے, کوئی دوستی تو نہیں ہے نا, تو دشمنی کا چانس بڑھ جائے گا. دوسری بات اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ دیکھے بھالے ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں اس دن تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب رشتہ لینے کے لیے آیا ہوتا ہے بندہ, سب ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوتا ہے, دانت تیزاب سے کلیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, گٹکے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی حرکتیں کیا ہیں. کزن کو تو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جب ہے جب پسند آئے, پسند نہیں آئے تو پھر بھائی جب پسند ہی نہیں ہے کہ رشتہ آ رہا ہے, تو یہ بھی اس لیے کہ ماں باپ بعض دفعہ کزن سے زبردستی بھی گن پوائنٹ پہ شادی کرا دیتے ہیں, یہ پھر ظلم ہے. اس کا دل نہیں کر رہا تو آپ کیوں اسے گن پوائنٹ پہ کرا رہے ہو, اور پھر آگے رشتوں ناطے چلتے نہیں ہیں, بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں. تو یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے کہ 35 سال میں بھی اولاد کا معذور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب وہاں رسک لیتے ہو تو یہاں بھی رسک لے سکتے ہو, لیکن یہ رسک جب لینا ہے جب آپ کا کزن سے نکاح کا اپنا موڈ بھی ہو. خام خام میں رسک لینا کوئی ثواب نہیں ہے, موڈ بھی ہو. اور ایک اور بات یہ ہے, ایک خاندانی بات یہ ہے کہ 35 سال کے بعد جب عورت کی اولاد ہوتی ہے نا, اس میں معذوری کا جو چانس بڑھتا ہے اس کا کوئی پہلے سے ٹیسٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس میں معذوری کا چانس ہے یا نہیں ہے, جبکہ کزنوں کا ٹیسٹ کے ذریعے پتا چل سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کزن اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں. اگر دونوں افیکٹڈ ہیں تو پھر احتیاط کر لیں, نہ کریں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ دونوں کے جو سیل میں اگر گڑبڑ ہوگی نا تو بچے میں چانس ہوتا ہے. تو احتیاط بجائے اس کے کہ کزنوں کی شادی کی حوصلہ شکنی کی جائے, بھائی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ خاندانی نظام مضبوط ہو, لڑکیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں, لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی. کزن میں یہ بھی ہوتا ہے لوگ مہر بھی کم لے رہے ہوتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, شرطیں بھی کم ہوتی ہیں, غربت میں بھی دے دیتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, اس کی بھی تو کہیں کرنی ہے نا. تو بہت ساری چیزوں میں انسان کہتا ہے جانے دو یار, رشتہ نبھاؤ. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ پہلے ٹیسٹ اگر کوئی کرنا چاہے, واجب نہیں ہے لیکن کر لے تو یہ چانس اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں افیکٹڈ ہیں بھی, یعنی دونوں کے سیل میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہوتا ہے, اگر دونوں میں سے ایک کے سیل میں گڑبڑ ہے دوسرے میں نہیں ہے پھر چانس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر نہیں ہے چانس. دونوں میں گڑبڑ ہوگی تو ہوگا, کیونکہ وہ موروثی چلا آ رہا ہوتا ہے, بعض بیماریاں نا تو دونوں میں آ جاتی ہیں وہ, تو پھر بچے میں امکان بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی کزن در کزن میں ہوتا ہے, یعنی شروع سے ہی کزنوں میں شادی ہوتی آ رہی ہو تو امکان ہوتا ہے. تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں دونوں. اب ٹیسٹ میں اگر آ گیا کہ دونوں افیکٹڈ ہیں اور بچے میں چانس ہے, غالب گمان پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا معذور, لیکن چانس ہوتا ہے,
تو بھی ضروری نہیں ہے کہ رشتے کا انکار کیا جائے. انکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور اگر انکار نہ بھی کریں تو پریگنینسی میں بھی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے شروع میں کہ یار بچے میں معذوری تو نہیں ہے, یہ بھی ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ابتدائی مرحلے میں ہی پتہ چل گیا, پہلے 2-3 ہفتوں میں ہی پتہ چل گیا کہ بچہ معذور ہے, تو اس کو ضائع کرانے کی شرعاً اجازت ہے. شروع میں 4 مہینے کے بعد اجازت نہیں ہے, اور شروع میں بھی جب اجازت ہے جب بچہ معذور ہو. اگر معذور نہیں ہے تو پھر شروع میں بھی اجازت نہیں ہے. تو اتنے سارے اسٹیپ کا آپشن آپ کے پاس ہے. تو پھر کزن میرج کو ڈی موٹیویٹ کرنا بلا وجہ, آج کل ٹک ٹاکر بھی آ رہے ہیں, یہ کم بخت, یہ نہ دین کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, نہ میڈیکل سائنس کی پوری تعلیمات ہوتی ہے, وہی دیسی لبرل ہوتے ہیں یہ, جو گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ٹک ٹاکر فیس بک پہ کوئی اس طرح آئے نا جو کزن میرج کو کہ حوصلہ شکنی کر رہا ہو, تو فوراً اس کو بولا کریں کہ بھائی پھر 35 سال کی شادی پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. جو لڑکیاں 35 سال کی ہوگی ان سے شادی نہ کرو, شادی کرو تو اولاد ہی پیدا نہ کرو. تو کوئی راضی ہوگا اس کے لیے؟ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. اس بیچاری کا اس کو نہیں اولاد چاہیے کیا؟ وہاں رسک لے رہے ہو تو یہاں بھی رسک لیں گے. تو یہ ہے پوری بات. ہم زہروزے میں گئے تھے, اس مسجد کے امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد ہماری بات سے کہا کہ میرے کپڑے ناپاک تھے, آؤ سب پھر سے عصر مغرب اور عشاء جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. وہ تینوں نمازیں جماعت سے ایک ساتھ پڑھی, اس طرح ہوئی عصر مغرب ہوئی, بالکل ہو گئی. امام صاحب نیک آدمی تھے, انہوں نے بتا دیا, ورنہ بتاتے 5 دفعہ آدمی پی جاتا ہے, ہو گیا یار. میرے والد صاحب 1 سال سے دماغی مریض ہے اور پیشاب وغیرہ کا ان کو پتہ نہیں چلتا, نفسیاتی بیماری میں نماز پڑھ لیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. 2 رکعت 4 رکعت بس, جب معاف ہے تو بس, جتنا پڑھ رہے ہیں پڑھنے دو, جب دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو زیادہ ٹینشن نہ دو ان کو, اللہ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب شوہر کے بھائی اولاد کے لیے مانا مہر جی بتا دیا. جامع الرشید میں داخلے کیا لکھا ہے, آن لائن ہے یا جانا پڑے گا؟ میرا خیال ہے آن لائن تو نہیں ہے, جانا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا, جانا پڑے گا. میں بھی گیا ہی تھا, خیر میرا تو پڑھا ہی وہیں سے ہوں, تو میرا تو خود بخود ہی آٹومیٹک. نہیں جائز نہیں, میٹر کو آگے پیچھے کرنا, چھیڑ چھاڑ کرنا بھی جائز نہیں, کنڈا لگانا بھی جائز نہیں. البتہ کچھ غریبوں کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں گورنمنٹ نے میٹر دیا ہی وہی نہیں ہے, تو وہاں خود ہی گورنمنٹ نے بولا ہوا ہے کنڈا, یعنی نظر جھکائی بھی ہے, لگا بے کنڈا یار, تو وہ تو پورا محلہ ہی کنڈے پہ چل رہا ہے. تو اگر وہ بھی کنڈا نہیں لگائیں گے تو ان کا اپنا کنڈا نکل جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جہاں ہاں اس پہ گورنمنٹ فیس بھی لے رہی ہوتی ہے ان سے, اور ان گھروں میں 1000 روپے گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں, اور وہاں 3 اے سی لوگوں نے لگائے ہوئے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ ہدایت دے, ہماری حکومت زندہ باد, ماشاء اللہ ترقی کریں گے انشاءاللہ, ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں. کیا بول رہا ہے؟ مکان مالک کے ساتھ نہیں, گورنمنٹ کے, مکان مالک مکان کی بجلی تھوڑی ہے یہ, وہ پھر اس کا ہیڈیک ہے, وہ چوری کر رہا ہے, اس کو گناہ ملے گا, اس کو کیوں نہیں ملے گا گناہ. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ ہاں مائک لے لو, مائک. سوال کہاں جا رہا ہے آپ کا؟ اچھا مفتی صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اوپر درود پڑھنا تو حکم ہے, تو یہ تو کچھ علماء اکرام بول رہے ہیں کہ اللہ پاک نے درود پڑھا ہے, تو کچھ والی مولوی صاحب بولتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب درود پڑھا ہے, درود تو ایک دعا ہے, کیا اللہ پاک نے بھی دعا مانگی؟ تو اللہ کے اوپر تو کوئی چیز ہے. دیکھو, اللہ نے درود پڑھا ہے, اس کا ایک صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے, غلط مطلب بھی. غلط مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے نبی کے لیے دعا مانگی ہے, تو یہ تو غلط مطلب ہے, اللہ تھوڑی دعا مانگتا ہے. اور صحیح مطلب یہ ہے کہ مجازن یہ کہہ دیا ہم نے کہ درود پڑھا ہے, ورنہ اللہ درود نہیں پڑھتا, اللہ درود و سلام بھیجتا ہے نبی پہ. ہم اللہ سے بھیجنے کی دعا کرتے ہیں, اور اللہ کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے. اب یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس کی تفسیر میں سارے علماء یہی لکھتے ہیں کہ جب یہ یصلون کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو رحمت بھیجنا, اور جب فرشتوں یا انسانوں کی طرف ہوگی تو رحمت بھیجنے کی دعا کرنا. ایک ہی لفظ جو ہے ایک کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور. اس کی مثال ایسے ہے, انسان کے بارے میں جب کہا جائے کہ وہ توبہ تائب ہے, تواب ہے, تو اس کا مطلب توبہ کرتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے بارے میں بھی تواب کہا ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم, اللہ تواب ہے, تو کیا مطلب توبہ کرتا ہے؟ وہاں مطلب ہوگا توبہ قبول کرتا ہے. تو یصلون علی النبی اللہ کی طرف نسبت ہوگی کہ اللہ یصلون یعنی صلاۃ پڑھتا ہے, تو صلاۃ پڑھنا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ, بلکہ ترجمہ ہوگا رحمت بھیجتا ہے. اور جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی تو رحمت کی دعا کرتے ہیں.
اور درود اس رحمت کو کہتے ہیں جو خصوصی رحمت ہو, اضافی رحمت. دیکھو رحمت کی دو صورتیں ہوتی ہیں. جب ہم نارملی رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نبی کے لیے, تبھی رحمت کی دعا نہیں کی جاتی. صلات بھیجا جاتا ہے نبی پر, جس کو اردو میں درود کہتے ہیں. نبی کے لیے رحمت کی دعا نہیں. ہم یہ نہیں کہتے, ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہتے اللہم ارحم علی محمد, رحمت نہیں کہتے. تو صلات اور رحمت میں فرق کیا ہے, اس کو سمجھیں. بزرگوں کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے, ہوتی ہے نا سب کے لیے, لیکن نبی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ صلات. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں, رحمت میں یہ عنصر آتا ہے کہ یہ بندہ تکلیف میں, اللہ اس پہ رحم کر دے. ہم کہتے ہیں نا اس کمزور پہ رحم کرو, یہ بیمار ہے, یہ قابل رحم ہے. تو نبی کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ کو قابل رحم قرار دیا جائے. گویا کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اللہ سے کہنے رحم کرو. تو اللہ کہتے ہیں نبی کسی پریشانی میں نہیں ہے, لہذا نبی کے لیے رحمت سے اوپر کی رحمت کی دعا کیا کرو. جو رحمت نہیں ہے وہ رحمت سے اوپر کی چیز ہے, یعنی اضافی نعمتیں. جیسے ایک کوئی شخص نعمتوں میں ہو تو ہم کسی سے جا کے کہیں اس کا اور زیادہ خیال رکھو. جیسے کوئی شہزادہ ہو, کوئی شہزادہ, تو ہم بادشاہ سے یہ نہیں کہیں گے شہزادے پر رحم کرو. بادشاہ کہیں گے شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا ہے, ابھی میں اس پہ رحم کیا کروں. ہم بادشاہ سے کہیں گے حضرت یہ شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا ہے, اس کو اور آپ نوازیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سے تعلق ہے, دنیا سے جانے کے بعد آپ پر کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, آپ جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دے. تو اس لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, قرآن میں بھی صلوات اور رحمت کو الگ الگ بیان کیا ہے. تو وہاں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الگ ہے اور صلوات رحمت سے اوپر کی چیز ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ خیریت؟ شکر اللہ کا. شکریہ. گورنمنٹ کا جو قانون ہے جی اس کو ماننا ضروری ہے, جبکہ جو قانون ہے اور حکم ہے وہ تو صرف اللہ کا. تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, باپ کے حکم کو ماننا ضروری ہے جبکہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. تو باپ کا حکم بھی تو اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ ابا اماں کو مانو. تو گورنمنٹ کا بھی آرڈر اگر انتظامی چیزوں سے اس کا تعلق ہے تو ماننا ضروری ہے. ہاں اگر شریعت کے اگینسٹ ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. شریعت کے اگینسٹ اگر حکم دے رہی ہے پھر نہیں ضروری. یا شریعت کی اس بارے میں واضح احکام پہلے سے موجود ہیں. اس کی مثال ایسے کہ شریعت نے اجازت دی ہمیں 2-3 شادیوں کی, واضح لفظوں میں اجازت دی ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے اجازت نہیں ہے, تو اس لاء کو ماننا گورنمنٹ کا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ اباحت اصلیہ کی بیس پہ اجازت نہیں ہے بلکہ اللہ نے الگ سے اس کو پرمیشن دی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا کہیں یہ تم کھا سکتے ہو, بھائی کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ. تو اب اگر نہیں کھاؤ گے بھائی کے کہنے پر تو ابا کو غصہ آئے گا. ابا کہے گا تو بھائی کو تو نے باپ بنا لی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس لیے میں نے جو 4 شادیاں کی, گورنمنٹ پسند نہیں کرتی اس کام کو, معاشرہ بھی پسند نہیں کرتا. اگر پسند کر رہے ہوتے تو شاید میں نہ کرتا, لیکن پسند نہیں کرتے تو مجھے پر غصہ ہے. میں نے کہا اللہ کہہ رہے کرو, یہ کہہ رہے نہیں کرو, تو اگر میں ویسا ہی نہیں کروں تو ٹھیک ہے. ان کے کہنے کی وجہ سے میں نہیں کروں اس کا مطلب اللہ بولے گا کہ تو ان کو ہم سے بھی بڑا سمجھتا ہے. اس سلسلے میں نے کی ہیں, اس سلسلے میں کرتا چلا گیا. اللہ مغفرت فرمائے. جی میں آپ سے اپنا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں میں. ماشاء اللہ. جی میں ضرور پڑھا دوں گا آپ کا نکاح. 2 فروری کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اگر میں 2 فروری کو پاکستان اسٹیشن پہ ہوا, کوئی کنفرمیشن دے سکتے ہیں؟ ابھی تو میں یہیں ہوں, فی الحال سفر نہیں ہے, لیکن میرے سفر عجیب عجیب ہو رہے ہیں. ایسے ایسے سفر ہو گئے جو دنیا میں تصور نہیں ہے. ایسٹ سے ویسٹ, ویسٹ سے ایسٹ, پھر نارتھ سے ساؤتھ, ساؤتھ سے نارتھ. یہاں سے جاپان ہم گئے, جاپان 15 گھنٹے, بالکل سردیاں چل رہی ہیں اور دن بہت چھوٹے. جاپان سے ہم نے فلائی کیا آسٹریلیا, جہاں شدید گرمیاں چل رہی ہیں اور دن بہت لمبے. میں جس دن جاپان سے آسٹریلیا پہنچا نا, جاپان میں یہ حالت تھی, سردی سے ٹھٹر رہے تھے اور ایسے ٹھک کر کے ظہر پڑی, فوراً عصر کا ٹائم اور فوراً مغرب کا ٹائم. جب ہم وہاں سے فلائی کر کے آسٹریلیا پہنچے, بالکل اپوزٹ. تو آسٹریلیا میں جب ہم دوپہر کو پہنچے, سلیم بھائی نے مجھے کمرہ دیا کہ آرام کرو. ظہر پڑھ کے میں لیٹا, 6:30 بجے اٹھا, وہ ہڑبڑا کہ ابے عصر تو قضا ہو گئی بھائی. مجھے بڑا غصہ بھی آیا, یار اٹھایا کیوں نہیں. جلدی جلدی میں نے جا کے 2 رکعت عصر پڑھی. تو میں نے کہا یار 6:30 بج رہے ہیں نا. تو میں نے ان سے بولا کہ اب چلتے ہیں, تھوڑا چائے پی کے, ادھر پارک ہے باہر سونا ہے, وہ چلتے ہیں. اس نے کہا کیا ہو رہا ہے, تپتی دھوپ میں مرو گے کیا. میں نے کہا 6:30 بج رہے ہیں. باہر دیکھا تو وہ تباہی والی دھوپ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پارک کب جائیں گے. انشاءاللہ کہتے ہیں 8:45 بجے.
یا 8:15 بولا انہوں نے, 8:15 بجے جائیں گے اور عصر بھی 8:15 بجے پڑھیں گے. واقعی 8:45 بجے تک پارک میں بیٹھے رہے ہم, سورج نہیں غروب ہوا. تو کس بارے میں کہہ رہا تھا, ہاں تو سفر کو. ابھی پچھلے لاسٹ ٹائم امریکہ جاتے عجیب منظر دیکھا ہم نے, جہاز میں نا سورج غروب ہو گیا, میں نے مغرب پڑھی, تھوڑی دیر میں دوبارہ طلوع ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا, اور پھر 1 گھنٹے تک طلوع ہی رہا ہے, غروب ہی نہیں ہوا 1 گھنٹے تک. وہ تو شکر ہے میں نے مغرب پڑھ لی تھی, نہیں پڑھی ہوتی تو پھر 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا. اور جہاز میں 1 گھنٹے انتظار کا مطلب پتہ ہے کیا, 1 گھنٹہ وضو کو روک کے رکھو آپ, مزید 1 گھنٹہ, کیونکہ وہ وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جہاز میں, تو واش روم بھی نہیں جائے پھر آدمی بس اس سلسلے میں بیٹھا ہی رہے. تو وہ ایسا عجیب منظر میں نے دیکھا. اچھا جہاز میں کبھی غلطی سے نا پاکستان سے امریکہ جاتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا, افطار کا ٹائم قیامت تک نہیں آئے گا. بعض لوگ رکھ لیتے ہیں فنٹر بن کے, پھر وہ مجھے فون کرتے ہیں حضرت سورج ہی غروب نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم سورج ہی کی سمت میں جا رہے ہوتے ہیں. اب رمضان کا روزہ تو فرض ہے, سفر میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن کب اجازت ہے؟ جب سحری کا ٹائم جہاز میں ختم ہوا ہو. اگر آپ ایئرپورٹ پہ تھے اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ پہ روزہ واجب ہو گیا ہے, آپ کو رکھنا پڑے, کیونکہ ابھی سفر شروع تھوڑی ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب فرض کرو 5:35 پہ صبح صادق شروع ہو گئی, تو آپ ایئرپورٹ پہ تھے, آپ جا رہے ہو امریکہ یا کینیڈا جا رہے ہو, آپ نے کیا کیا 5:35 پہ, اب شریعت کہتی ہے ابھی سفر شروع تھوڑی ہوا ہے, سفر تو جب ہوگا جب شہر سے باہر آپ نکل جاؤ گے. تو اب آپ نے روزہ رکھ لیا, رکھنا پڑے گا آپ کو. اب آپ فلائی کر کے جا رہے ہو امریکہ, 24 گھنٹے گزر جائیں گے, سورج نہیں غروب ہوگا, 18-20 گھنٹے کا روزہ ہوگا کم از کم آپ کا. اور 18-20 گھنٹے کے بعد تو جب امریکہ پہنچو گے تو وہاں بھی دوپہر ہو رہی ہوگی, تو وہ اچھا خاصا لمبا روزہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں رمضان میں فلائٹ ایسے ٹائم پہ لی جائے, ٹائم ایسی رکھے جائے, یا تو رات کی فلائٹ ہو کہ سحری کا ٹائم ہمارا جہاز میں شروع ہو, اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا واپسی پہ بڑے مزے ہوتے ہیں. واپسی پہ چونکہ ہم سورج کے مخالف سمت میں آ رہے ہیں, تو میں نے ایسا کیا, واپسی پہ میں نے روزہ رکھ لیا, نفلی روزہ. اس میں بڑا فائدہ ہوا. صبح 11:30 بجے سحری کی ہے, کیونکہ صبح کے جو اس ٹائم کے مطابق 11:30 ہو رہے تھے ہماری لوکل ٹائم کے مطابق, اور جہاز میں سحری کا ٹائم. اور جب دبئی پہ جہاز لینڈ کیا ہے تو اذان ہو رہی تھی. 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے کا روزہ تھا, وہ ویسے بھی سوتے میں گزر گیا. تو واپسی پہ رکھا کرو, سمجھ رہے ہو. تو یہ بڑا فائدہ ہے. تو جن کے ذمے 60 روزوں کے کفارے ہوتے ہیں نا, اگر اللہ نے ان کو گنجائش دی ہے تو سردیوں میں وہ جاپان چلے جائیں یا کینیڈا چلے جائیں, نارتھ پول چلے جائیں. تو روزانہ 60 روزے, اور یہ جائز ہے. یہ ہیلا شرن کیا ہے, یہ جائز ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فقہاء نے ہیلے بتا دیے اتنے, یہ ہیلے ویلے اسلام میں نہیں ہوتے, یہ بھی بے وقوف لوگ ہیں, ان کو بھی علم نہیں ہے. ہیلے 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک حلال ہیلا اور ایک حرام ہیلا. حرام ہیلا وہ ہوتا ہے جو جائز کو, جو ناجائز کو جائز کرنے کے لیے ہو, اور جائز ہیلا وہ ہوتا ہے کہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا. تو شریعت نے کہا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے رکھنے. اگر کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو 60 روزے واجب ہیں. اب وہ 60 روزے جو ہے یہاں گرمیوں میں رکھے گا تو آدھا ہو جائے گا. تو شریعت میں جائز ہے بھائی, تو ایسی جگہ جا کے رکھ لے جہاں روزہ کیا ہے بہت چھوٹا ہے, تو اب تکلیف کم ہوگی. لیکن یہ ہر آدمی کر نہیں سکتا, یہ ہر آدمی کر نہیں سکتا. تو ہر آدمی کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ, تو اتنا کر سکتا ہے کہ مریض چلا جائے, ٹھنڈے علاقوں میں چلا جائے, اگر گنجائش ہے تو یہ کر لے وہ. اور اتنا تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ بھائی تم پہ جب 60 روزے واجب ہیں تو دسمبر میں رکھو نا, جون جولائی میں کیوں رکھ رہے ہو. ایک صاحب کے یہاں 60 روزے واجب ہو گئے, انہوں نے پتہ نہیں روزہ توڑ دیا تھا رمضان کا جان کر. تو ہم سے پوچھا کہ یار 60 روزے رکھنے, میں نے کہا رکھنے پڑیں گے. تو جون جولائی میں رکھ رہے تھے. میں نے کہا نہیں رکھو, اپنی جان پہ رحم کھاؤ. اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ نے کہا 60 روزے رکھو. میں نے کہا دسمبر جنوری میں رکھو, ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, دن کیا ہوتے ہیں چھوٹے, تو اپنی جان پہ رحم کرو. تو اگر کسی کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو باہر ملک جا کے رکھ لے. تو ایسے ہیلے اللہ نے بھی بتائے ہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے, ان کی زوجہ نے بڑی خدمت کی, لیکن بیماری میں انسان کی طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو ایک دن خدمت میں ذرا سی کوتاہی ہوئی تو ایوب علیہ السلام نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا, اللہ کی قسم تجھے 100 ڈنڈیاں ماروں گا میں. اس سے میں کہہ دیا. اب جب ٹھیک ہوئے تو پیغمبر قسم کھائیں, پیغمبر کی قسم ہماری قسموں کی طرح نہیں ہوتی.
لیکن اس پہ بیوی پہ ترس بھی آ رہا ہے، بھائی اس بیچاری نے اتنی خدمت کی، میں اس کو ڈنڈیاں ماروں. تو اللہ نے ان کو فرمایا خذ بیدک ضغۃ، اللہ نے خود ہیلا بتایا کہ آپ ایک جھاڑو لیں 100 تنکوں والی ایک ہی دفعہ میں لگا دیں بس. لیکن ہمارے یہاں ہوتا تو کورٹ کا کیس بنتا سیدھا سیدھا. نہیں لگانی چاہیے بیوی کو، لیکن اب وہ قسم اٹھا چکے تھے، دونوں کمپرومائز کیا نا. ان کو بتایا ہوگا بیگم تو بہت اچھی ہے، تم بہت اچھی ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، قسم پوری کرنی ہے میں نے تاکہ کفارہ لازم نہ ہو، گناہ نہ ہو. تو وہ ایک ایسے لگا دی بس. یہ ہیلا کس نے بتایا؟ اللہ نے. تو علماء جو ہیلے بتاتے ہیں نا وہ جائز ہیلے بتاتے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے. لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ہیلے ویلے علماء، یہ ہیلے ویلے تو بنی اسرائیل کا ہیلا حرام کو حلال کرنے کے لیے تھا، سمجھ رہے ہو نا. اور جو علماء جو صحیح محقق علماء جو ہیلے بتاتے ہیں وہ حرام کو حلال نہیں، وہ اللہ کے حلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جو پہلے سے حلال ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تبھی کسی کے لیے بہت زیادہ ٹینشن ہو روزہ رکھنا، کوئی مصیبت میں پڑ گیا ہے تو اس کو بھی یہ ہیلا بتایا جا سکتا ہے، بھائی تو سفر میں چلا جا. کیا کہاں چلا جا؟ سفر. تو پھر اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. البتہ رمضان کے روزے کی فضیلت سے بہرحال وہ جو ثواب ہے اس سے بہرحال محروم ہو جائے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.